ہے جنت کا بس ایک زینا مدینہ مدینہ۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ پڑھی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑے گا کہ گندے اور اچھے ملے ہوئے رہے، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ یہ جو ملی جلی سرکار ہے، ڈبل ڈھولکی کی سرکار ہے یا سپورٹ والی سرکار ہے، یا دونوں ہاتھ میں لڈو رکھنے کا مزاج ہے، یا منہ دیکھ کے مجرا کرنے والا ماحول ہے، یہ سب دین میں نہیں چلے گا۔ رہنا ہے تو یک در گیر محکم گیر، ایک در پکڑو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یہ والا مزاج بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ گندے گندے رہیں، اچھے اچھے رہیں، یعنی دونوں کے اندر ڈیوائیڈ ہونا چاہیے، دونوں کے اندر ملاپ نہیں ہونا چاہیے، دونوں ایک ساتھ مل کر کام کاج نہ کریں۔ اور یہی ماحول بروز قیامت بھی ہوگا، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اے گنہگارو آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ یعنی اچھوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، دنیا میں بھی الگ رہو، آخرت میں بھی الگ رہو۔ اب اس کے بعد میں نے ایک حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی پڑھی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء کے رابطے میں رہتے ہیں، اور اب کیا کہنے، لوگ اگر علماء کے رابطے میں نہ بھی ہوں تو موبائل کے رابطے میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ موبائل ہی سے وہ علامہ فہامہ اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ موبائل سے مسئلہ سیکھ سیکھ کر علماء کو بتایا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اسمارٹ لوگ ہیں، تبھی تو آپ لوگ اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، اگر ایڈیٹ ہوتے تو وہی کی پیڈ والا یوز کرتے آپ لوگ۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ بہت زیادہ اسمارٹ ہیں، تو میں جو بات کر رہا ہوں اس کو بغور سماعت بھی کریں گے اور سمجھیں گے بھی میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر اس محفل میں کوئی اس طرح کا بندہ بیٹھا ہو جو دونوں طرف جانے کا جس کا مزاج ہو، اہل حدیث میں بھی اور اہل السنہ میں بھی، یا دیوبندیوں میں بھی اور اہل السنہ میں بھی آنے جانے کا مزاج ہو، تو میں کہوں گا کہ آج کی نشست میں وہ ٹھنڈے دماغ سے میری بات پر غور کرے اور یہ جو دو رنگی والا مزاج ہے وہ چھوڑ کر یک در گیر محکم گیر والا مزاج بنا لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، قرآن کریم کے بعد اہل سنت میں 6 صحیح کتابیں جس کو بالاجماع یعنی امت کے اجماع سے 6 صحیح کتابیں قرار دی گئی ہیں، جن میں نمبر 1 پہ بخاری شریف ہے، سیکنڈ نمبر پہ صحیح مسلم ہے، ان دونوں کو ملا کر صحیحین کہا جاتا ہے۔ تو مسلم شریف کے مقدمے میں ایک حدیث ہے، ہم اس حدیث کو دیکھیں گے، اور آج کے دور میں جو اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو بڑے بڑے اماموں پر، محدثین پر، اولیاء پر ہاتھ صاف کر کے اپنی نابالغ تحقیق کو ان کی تحقیق پر فوقیت دیتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میرا خیال ایسا ہے، میں نے ایسا پڑھا ہے، میرا مطالعہ ایسا ہے۔ بیٹے ابھی تم کچھ نہیں ہو، تمہارا انڈا پھوٹا بھی نہیں، تم باہر آئے بھی نہیں، تم نے ابھی ڈربا دیکھا نہیں، تم نے ابھی 10x10 کا کمرہ دیکھا نہیں، یہ بڑا آسمان اور زمین کا بچھونا دیکھا نہیں، تم جتنے ہو اتنے میں ہی رہو۔ وہ کنویں کے مینڈک کو ٹر ٹر کرنے کی عادت ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ ساری کائنات یہی کنواں ہے، وہ بیچارہ جب کنویں سے باہر نکلے گا تب اس کو پتا چلے گا دنیا کتنی بڑی ہے۔ یہ لونڈے لفاڑے جو کالج کے اندر پڑھنے والے ہیں، تھوڑی سی اردو پڑھنا کیا آ گئی، اب تو اردو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارا لٹریچر رومن کے اندر، انگلش کے اندر ہے، وہیں سے پڑھ کر وہ بیچارے تحقیق کر رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر، اور تحقیق بھی ایسی کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے اماموں پر کہ جن کے تقوی پر، طہارت پر، خلوص و للہیت پر، عبادت پر، جن کے زہد و تقوی پر امت جو ہے ناز کرتی تھی، ایسے ایسے لوگوں پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ یہ جو ماحول ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا آج، اس کو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہت پہلے بتا دیا تھا۔ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارا ماحول، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بہت پہلے بتا دیا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک حدیث ہے، اور آپ انٹرنیٹ پہ بھی اسے سرچ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یکون فی آخر الزمان،
جب زمانہ قیامت کے قریب کا ہوگا، آخری زمانہ ہوگا، دجالون کذابون، جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی. جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی. نبی نے ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ دجالون، دجل کرنے والے. اب عربی میں دجل کس کو کہتے ہیں؟ یہ علماء بیٹھے ہوئے ان کو پوچھئے کہ کوئی شخص اگر دودھ میں پانی ملائے اور پانی کو دودھ کے بھاؤ میں بیچے تو وہ فراڈیا ہے کہ نہیں؟ وہ دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ تو یہ جو دجل کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے میری حدیثوں میں اپنی بات ملا کر، حدیث تو میری ہوں گی، بات اپنی ملا کر، اپنی خواہش نفسانی کو ملا کر امت کے سامنے پیش کریں گے. دجالون کذابون، جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی. وہ جماعت کیا کریں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے حدیثیں لے کر آئیں گے. وہ تمہارے سامنے حدیثیں لے کر آئیں گے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. آج ہم بالکل ایسا ہی ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ جو ابھی ابھی دین کی طرف جڑ رہا ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، چند شریر لونڈے جو جوے خانے میں، شراب کے اڈے پر یا کہیں جا کر لوگوں کو نماز کی دعوت تو نہیں دیں گے، البتہ جو نماز سے جڑ رہا ہے نوجوان بچہ، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کریں گے تیری نماز ٹھیک نہیں ہے. یہ بیان میں یہاں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ غیر مقلدیت کا، اہل حدیثیت کا فتنہ نالا سپارہ میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بریلوی جماعت کی طرف سے ہمارے منہ لگنے والا کوئی نہیں ہے. بریلوی زیادہ سے زیادہ دیوبندیوں کی ٹھکائی کرے گا، رافضیوں کی ٹھکائی کرے گا، مولائیوں کی ٹھکائی کرے گا، ہمارے منہ نہیں لگے گا. بیٹا تاج الشریعہ نے اپنا ایک خلیفہ تمہارے لیے ایسا چھوڑا ہے جو تمہاری پوری جماعت کو قاعدے سے واشنگ مشین کے اندر دھو ڈالیں گا. بے شک. اور وہ ویسا نہیں ہے، وہ ہے تاج الشریعہ نے شیر پالا، کلیم حنفی ممبئی والا. صوفی کلیم مت ملا اس میں. اسی بہانے نعرہ بھی تو بتا دیا تم کو. اے بھائی بیٹھ جائے پانی. بیٹا گلا جب آپ کا صاف ہو جائے تو آپ خوب نعرے لگانا. رمضان کے بعد میری تقریروں میں آ کے آپ ہی نعرے لگانا. اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل حدیث یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ حدیث کا خزانہ ہے، ہم لوگ بہت زیادہ حدیث والے ہیں. بریلویوں کے پاس کیا ہے؟ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، بزرگوں کے واقعات ہیں. اس کے سوا کیا ہے؟ فقہ کی کتابیں ہیں. بیٹا ابھی آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہو بڑے بڑے عامل بالحدیث ہونے کا، حدیث پہ عمل کرنے والا ہونے کا، تمہیں حدیث بھی جو ملی ہے وہ بھیک میں ملی ہے، خیرات میں ملی ہے. تم نے اور تمہارے پرکھوں نے علم بھی جو سیکھا ہے وہ حنفی علماء سے سیکھا ہے، اور ہم نے تمہیں علم بھی اتنا ہی دیا ہے جتنا زکوٰۃ میں 100 میں 2.5 روپیہ دیا جاتا ہے، اتنا تو تم کو بھیک میں ہم نے حدیث دی ہے، اور ہمیں سے سیکھی ادائیں ہمیں پہ وار کیا. ہندوستان کے اندر جب اسلام آیا، میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ آفتاب میرا بچہ کھڑا ہے، اس سے پوچھو ناگپور میں ایک رافضی پیر ہے جس نے دھاندلی مچائی ہوئی ہے، لاؤ میرے سامنے، لاؤ میرے سامنے. کل کا میں نے ٹکٹ بک کر لیا کہ مجھے ناگپور جانا ہے. پیر صاحب چاروں شانے چت ہو گئے. سب کے سامنے بیٹھوں گا، کلیم حنفی کے سامنے نہیں بیٹھوں گا. ابھی کال ریکارڈنگ ڈالنے والا ہوں میں انٹرنیٹ پر، کال ریکارڈنگ نیٹ پر ڈالنے والا ہوں. بیٹے یہ مناظرہ ہے، سمجھے؟ یہاں پر کھٹیا کھڑی ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے جب مقابل کلیم حنفی ہو تو 5 گھنٹے نہیں لگتے ہیں، 10 منٹ میں ہی معاملہ صاف کر دیتا ہوں میں. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ. عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہندوستان میں جب اسلام آیا، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں،
تو مقلدین کے ذریعے اسلام آیا. اولیاء کاملین وہ سب کے سب کسی نہ کسی مذہب کی پیروی کرنے والے تھے اور اکثریت مذہب حنفی کے مقلدین کی تھی. ہندوستان میں جو 750 سال مسلمانوں کی بادشاہت رہی ہے وہ سارے بادشاہان بھی کسی نہ کسی مذہب کی اور خاص طور سے مذہب حنفی کے پیروکار تھے. ہندوستان میں اسلام لانے والے حنفی، بادشاہت لانے والے حنفی، قرآن کا علم لانے والے حنفی، حدیث کا علم لانے والے حنفی، اور جو پیدا انگریز کے دور میں ہوا مخمل میں ٹاٹ کا پیوند یہ جوڑ جاڑ کے اپنا رشتہ رسول اللہ کے زمانے سے جوڑ رہا ہے. ابے انگریز کی حرامی اولادو، تمہارے وجود کے اوپر ہی میں بات کر لیتا ہوں. تمہارے عالم کی کتاب ہے، تمہارے ہی عالم کی کتاب ہے، میں نے اپنے واٹس ایپ چینل کے اندر ڈال بھی رکھا ہے. ذرا قاعدے سے دیکھو کہ تمہارے عالم نے تمہاری تاریخ پیدائش یہ بتائی ہے 3 دسمبر 1884 کو ملکہ وکٹوریہ سے بھیک میں نام مانگا گیا کہ لوگ ہمیں وہابی، باغی، فسادی کہتے ہیں، کوئی اچھا سا ہمارے لیے اچھا سا نام اہل حدیث چوز کریں. تو ملکہ وکٹوریہ نے اس دن مہر لگا کے انہیں اہل حدیث نام دیا. تعجب کی بات ہے جن کو پیدا ہو کر 141 سال ہو رہے ہیں وہ حنفیوں پر بھونک رہے ہیں، اماموں پر بھونک رہے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات سے تعجب ہوگا کہ 3 دسمبر کو ورلڈ ہینڈی کیپ ڈے ہے، ہاتھ پیر سے معذور لوگوں سے ہمدردی جتانے کا دن. عجیب بات ہے اسی دن دماغ سے پینڈل لوگوں کو اہل حدیث نام دیا گیا. جی اسی دن دماغ سے پینڈل لوگوں کو اہل حدیث نام دیا گیا. پیدا 141 سال پہلے ہوا لیکن بقراتی تو دیکھو آفس کے اندر بہترین کتابیں سجا کے رکھا ہے، پینٹ شرٹ میں بیٹھا ہے اور پڑھے لکھے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. بہت مائنڈ ریڈر ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. وکیل کو ٹارگیٹ کیا تو سارے کلائنٹ آ جائیں گے، ڈاکٹر کو ٹارگیٹ کیا سارے پیشنٹ ہمارے ہو جائیں گے. وہ ٹچے لوگوں کو، لچے لوگوں کو، رکشہ والوں کو ٹارگیٹ نہیں کرتے، دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں کس کو لینا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو قریب کریں گے. اپنی باتیں گھر پہ کرو بیٹا. بتاؤ، سبحان اللہ بولنے کی بات ہے، معاذ اللہ بولنے کا مقام. میں تقریر کر رہا ہوں، وہاں آپس میں ہی مناظرہ کر رہے ہیں. اب یہ اتنے ہوشیار ہیں، آفس لگا کر بیٹھ جائیں گے. نالا سپارہ میں بھی 10-15 سال پہلے نہیں تھے لیکن اب تیزی سے بڑھ رہے ہیں. بہت افسوس کا مقام ہے. اہل حدیث غیر مقلدین کو بڑھنے سے روکنا ہوگا، ہماری نوجوان نسلوں کو ان کے پاس جانے سے روکنا ہوگا. یہ جتنے ذمہ داران بیٹھے الحمدللہ یہ بہت محنت کرتے ہیں، ڈاکٹر امتیاز وغیرہ، حافظ صدام، مولانا نذیر وغیرہ، ان کی محنتوں کو سلام. لیکن تھوڑا اور زیادہ محنت کیجئے اور غیر مقلدین کو کھدیڑیے. اور جب بھی مناظرے کا ماحول بن جائے، زیادہ دور نہیں رہتا ہوں، میری خود کی کار ہے، الحمدللہ بیٹھ کر 1 گھنٹے کے اندر آ جاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. بتاؤ 3 دسمبر 1884 کو ملکہ وکٹوریہ نے جن کو بھیک میں نام دیا اہل حدیث. ابھی کسی شخص کا نام فاضل ہو تو اس کا مطلب کیا وہ عالم ہے؟ فقط اس کا نام فاضل ہے، غریب کا وہ عالم نہیں ہے. کسی کا نام منصف ہو تو اس کا مطلب کیا وہ جج ہے. نام رکھ لینے سے حقیقت تھوڑی بدلتی ہے، نام رکھنے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے. بے شک. گلاب جامن آپ کھاتے ہیں، اس کے اندر گلاب ہوتا ہے کہ جامن ہوتا ہے؟ گلاب ایک پھول ہے، جامن ایک پھل ہے، دونوں میں سے کچھ نہیں ہوتا. اس غریب کا نام صرف گلاب جامن ہے. ایسے ان کا نام صرف اہل حدیث ہے، نہ یہ اہل ہیں نہ ان کے پاس حدیث ہے. بے شک بے شک حق ہے، بے شک. واہ 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 واہ. ابھی رمضان قریب آ رہا ہے، 2 دن بعد میرا سنی مسلمان ٹیپ ٹاپ میں بہترین کپڑے پہن کے عطر مل کے مسجد میں جائے گا. 1000 روپے کی چپل پہن کے 20 رکعت پڑھ کے پسینہ پسینہ ہو کے جب دیکھیں گا کہ 1000 کے چپل کی جگہ باتھ روم کی چپل رکھی ہے مسجد کی، یہ چرایا کس نے؟ یہ 8 رکعت والے نے چرایا ہے. ہر چیز میں شارٹ، ہر چیز میں آسانی، ہر چیز میں ڈسکاؤنٹ، حدیث کے نام پہ ڈسکاؤنٹ. لوگوں کا نفس موٹا ہے، خبیث ہے، لوگوں کو بھی ڈسکاؤنٹ چاہیے. وہ کھجلی کا مریض دیکھا ہے، کھجاتے ٹائم کتنا مزہ آتا، کھر 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 کھجاتا انہیں. سامنے کون کھڑا ہے؟ ایس پی، ڈی ایس پی، آئی جی، ڈی آئی جی، نیتا سیتا کوچ نہیں، اپنی مستی میں کھجاتے ہی رہتا ہے. اس کو ایسے لگتا ہے جیسے بیٹی کی بارات آ رہی ہے اور بعد میں خون نکلتا ہے تو پھر بارات واپس جا رہی ہے. آج بڑا مزہ آ رہا ہے، ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو بنا آواز کے نکل گیا، وضو نہیں ٹوٹتا. 3 طلاق دے کر بھی بیوی رکھ سکتے ہو.
مسجد میں دل نہ لگے تو عورتوں کو بھی لا سکتے ہو. کہاں 20 رکعت پڑھنے کی زحمت، 8 رکعت میں آپ کی سنت ادا ہو رہی ہے، لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ عمل بالحدیث نہیں ہے، یہ اپنے خبیث نفس پر عمل کرنا ہے. تراویح 8 رکعت ہے ہی نہیں. میں تراویح پہ مضمون بھی لکھ رہا ہوں اور غیر مقلدین کو چیلنج بھی کرتا ہوں کہ میرے گھر قصر ابو حنیفہ میں جب بھی تمہاری طبیعت اترائے مناظرے کے لیے آ جانا. اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر کوئی غیر مقلد تراویح کے ساتھ 8 دکھا دے یا 8 کے ساتھ تراویح دکھا دے، اس کے وزن کے برابر میں اس کو سونا دینے کو تیار ہوں. بے شک. زندہ باد زندہ باد. یہ بقراتی اس سے کرنا بیٹا جو تمہاری حقیقت جانتا نہ ہو. آفس کھول کر بہترین کتابیں رکھیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے، انجینئر، ڈاکٹرز، یہ وہ، تو یہ اپنے دنیاوی فیلڈ کے ماہر ہے، دین میں ان کا کیا لینا دینا. بے شک. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بہت اچھی انگریزی آتی ہے مولانا نذیر کو، بہت زیادہ بہترین فراٹے دار انگلش بولتے ہیں. اب اگر کل کو یہ کالا کوٹ پہن کر جج کے سامنے مقدمات لڑنے کے لیے کھڑے ہوں اور کوئی بے وقوف کہے ان کو انگلش بہت اچھی آتی ہے، تو انگلش اچھی آنے سے لا کا کیا لینا دینا ہے، قانون کا کیا لینا دینا ہے. جو اس فن کا ماہر ہے اسی میں وہ بات کرے گا. عجیب بات ہے، جو عمارت سازی کا ماہر ہے اس سے آپ عمارت بنوائیں گے، جو پلمبر ہے اسی سے آپ نل کا کام کروائیں گے، جو سنار ہے اسی سے زیور بنائیں گے، چپل آپ موچی سے سلوائیں گے. تو پھر آپ دین ایرے غیرے نتھو خیرے سے کیوں لیتے ہو؟ کیا دین کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے؟ دین کا کوئی ماہر نہیں ہے؟ جیسے ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں ویسے ہی دین کے ماہرین بھی ہے. اللہ دین بھیجنے والا، رسول دین لانے والے، صحابہ دین پھیلانے والے، صحابہ کی زندگیاں جہاد میں گزری ہیں، ان کو کتاب لکھنے کا موقع نہیں ملا. اللہ دین دینے والا، نبی دین لانے والے، صحابہ دین پھیلانے والے، اور اس امت کے پہلے شخص امام اعظم ابو حنیفہ دین کے لکھوانے والے ہیں، جنہوں نے 12,93,000 مسائل کو حدیث و قرآن سے جمع کر کے رکھ دیا. آج ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نئے نئے مسئلوں کو حل کر رہے ہیں. لیکن گوگل کا یہ مقلد، یہ ملکہ وکٹوریا کا ناپاک دودھ پی کر پلنے بڑھنے والا نام نہاد اہل حدیث کہتا ہے مذہب حنفی میں یہ غلط ہے، مذہب حنفی میں وہ غلط ہے، اور خاص طور سے نوجوانوں کو ٹارگٹ کریں گے. اور نوجوانوں کا بھی نفس موٹا ہے، ان کو عالم کے پاس آنا نہیں ہے، پوچھنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. بہت پہلے میں فارغ ہو کر نیا کرلا میں نماز پڑھ رہا تھا، ہلکی ہلکی داڑھی آئی تھی، 2-4 اہل حدیث لونڈے میرے پاس آئے، وہ جانتے نہیں تھے میں کون سی بلا ہوں. آئے، اب میری نماز ہو گئی، بولے ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو میں نے کہا ایسا کون سا انوکھا کام کر دیا میں نے جو آپ اتنی داد دے رہے ہیں؟ بولے نہیں ماشاءاللہ آپ کتنے خوبصورت ہیں. میں نے کہا اچھا، اس پر آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے. بولے بات دراصل یہ نہیں ہے، آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کر میں نے کہا برا لگا. بولے نہیں، بہت اچھا لگا، لیکن اے کاش آپ کی نماز نبوی نماز ہو جائے، محمدی نماز ہو جائے، مدنی نماز ہو جائے، مدینے والی نماز ہو جائے. تو میں نے کہا یہ کون سی تھی؟ بولے یہ کوفہ والی تھی. آپ کو مدینے والی پڑھنی چاہیے. تو میں نے کہا نہ میں کوفہ کا ہوں، نہ میں مدینے کا ہوں، میں کرلا کا ہوں. تو ایک کام کرو، مجھے کرلا کی نماز سکھا دو. اعلی حضرت نے بہت خوب فرمایا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی، چوروں کی رکھوالی. اب نوجوانوں کو کیسے اٹیک کریں گے معلوم ہے؟ ماشاءاللہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بتائیے آپ نے داڑھی بھی رکھی، کتنی اچھی بات ہے، لیکن اے کاش آپ کی نماز نبی کے نماز کے مطابق ہو. آئیے نا ہمارے آفس میں چلیے نا. اب جس کو گھر میں پوچھتے نہیں، محلے میں پوچھتے نہیں، دوست یار میں جس کی عزت نہیں، اب اس کے سر پہ سے ہاتھ پھیریں گے، پیٹ میں منڈی ڈالیں گے، اب اس کو آفس میں لا کے اپنی مسند پہ بٹھا کے خود نیچے بیٹھیں گے.
شہد دکھائیں، زہر پلائیں، قاتل ڈائیں، شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بالی۔ بے شک بے شک۔ رکشہ ڈرائیوروں پہ اٹیک نہیں کرتے، گھبراؤ مت، پڑھے لکھے لوگوں پہ اٹیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسند پہ بٹھائیں گے، بولیں گے میرے بھائی آپ نے یہاں ہاتھ باندھا تھا، حالانکہ حدیث میں ماشاءاللہ اردو میں بھی آپ مخارج کی رعایت کرتے ہیں۔ گدہ الذی صاحب فرماتے ہیں، ہاں یہ فرماتے ہی ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے یہاں ہاتھ باندھنا چاہیے۔ یہ دیکھو بھائی بخاری اٹھاؤ، یہ دیکھیے بخاری فوق صدرہ، یہاں ہاتھ باندھنا چاہیے۔ اب یہ بیچارہ پکوڑی تلنے والا، رکشہ چلانے والا، کپڑے کی دکان پہ کام کرنے والا، لیب میں ڈائگنوسٹک سینٹر میں کام کرنے والا، اس کو حدیث قرآن کی ہوا کب لگی؟ اب اس کے سامنے جب بخاری کھول دیا تو اس کا بھی سینہ چوڑا ہو گیا۔ مولانا کو تو 8 سال پڑھنے کے بعد بخاری دیکھنے ملی، مجھے تو فرسٹ ڈے ہی بخاری دیکھنے ملی ماشاءاللہ۔ اب فرسٹ ڈے بخاری دیکھنے ملی، وہ بھی حدیث میں دکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہاں ہاتھ باندھتے تھے، پیر اتنے پھیلاتے تھے کہ قربانی کا دمبا بیچ میں سے نکل جائے۔ اب وہ کہیں گا بھائی دراصل بات ایسی ہے کہ ہم لوگ حنفی ہیں اس لیے میں ایسی نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ حنفی ہیں محمدی نہیں، آپ حنفی ہیں محمدی نہیں۔ دیکھو کتنے بدماش ہے کہ حنفی کو محمدی سے لڑاتے ہیں۔ ابے جاہلو، حنفی چھوٹی نسبت ہے، محمدی بڑی نسبت ہے۔ جو حنفی ہے وہ یقیناً محمدی ہے۔ بے شک بے شک۔ اب کوئی بولے آپ مہاراشٹرین ہو انڈین نہیں سمجھے، آپ مہاراشٹرین ہو انڈین نہیں۔ ابے بے وقوف، جو مہاراشٹرین ہوگا وہ لازماً انڈین ہوگا۔ بے شک۔ کوئی پاکستانی مہاراشٹرین ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیشی مہاراشٹرین ہو سکتا ہے۔ بہت بدماش ہے۔ پھر کہیں گے آپ نے ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ دیکھیے حدیث میں تو یہاں ہاتھ باندھنا ہے، حدیث میں تو رفع یدین کا حکم ہے۔ ایک جہلم میں انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب بات ہے، پہلے فتنے آف لائن آتے تھے، بکس کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، چلت پھرت کے ذریعے آتے تھے، اب تو آن لائن فتنے لانچ ہو رہے ہیں، آن لائن۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ گیجٹس کا استعمال کریں لیکن اوور استعمال نہ کریں۔ بے شک۔ آپ کے دین کو خطرہ ہے۔ ہمارے باپ کا کیا جا رہا، تمہارا ایمان چلا جائے گا، لیکن میں کیوں چاہوں گا کہ میرا کوئی سنی بھائی جہنم میں جائے؟ کیوں کوئی میرا سنی بھائی جہنم میں جائے؟ ہرگز نہ جائے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا جہلم اکیڈمی کے اندر 10x10 کے کمرے میں مرزا انجینئر سامنے کتابیں سجی ہے، لیکن وہ کتابیں اٹھا کر عربی عبارت پڑھیں گا نہیں، منہ سے انٹرنیشنل نمبر، ڈومیسٹک نمبر، لوکل نمبر، حدیث نمبر، یہ نمبر وہ نمبر، لوگوں کو دھاک لگ جاتی ہے، ارے باپ رے باپ حدیث نمبر بول دیا۔ ابے بے وقوف، جنت الفردوس کی بوتل میں تم کو پیشاب پارسل کر رہا، تم مل رہے ہو، تم کو لگ رہا واہ 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 کیا عطر دیا۔ ابے ڈھکن ہٹا کے اندر کا مال دیکھ کون سا ہے۔ کیا بات ہے، دیوانے، پاگل، بے وقوف، حدیث کے نام پہ تم کو الو بنا رہا ہو، تم الو بن رہے ہو۔ اچھا، اس کے اکیڈمی کے باہر کئی عالم علماء گئے مختلف مسالک کے، لیکن یہ محترمہ رافضیوں کے 12ویں امام کی طرح باہر تشریف نہیں لائی۔ جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں نے مرزا کو آن لائن چیلنج دیا ہے کہ مرزا ٹھیک ہے تو ہندوستان نہیں آ سکتا، مجھے پاکستان آنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، ایک کام کر، آن لائن ڈیبیٹ تو ہو سکتا ہے نا۔ میں اکیلا کلیم حنفی رضوی اہل سنت و جماعت حنفی مذہب بریلوی مسلک کا نمائندہ بن کر آتا ہوں۔ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے ہزاروں نوجوانوں کی عقیدتوں سے اور عقیدوں سے کھیل رہا ہے، اور یہ بے وقوف حدیث کے نام پر الو بن رہے، اس کو فالو کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کتنے لوگوں کے ایمان جانے کا وہ ذریعہ بنا ہے، کتنے لوگوں کا ایمان چلا گیا۔ مرزا آن لائن ڈیبیٹ کر لے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، لیکن مرزا کسی پڑھے لکھے عالم سے ڈیبیٹ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ارے کیا دیکھتے ہو تم لوگ یار، سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا ہے۔ تم نے سوجن کو صحت سمجھا ہے، غبارے میں سوئی ٹوچ دو ساری ہوا نکل جائے گی۔ یہ جو حدیث نمبر، انٹرنیشنل نمبر، ڈومیسٹک نمبر، یہ سب ہوا بنانے کے لیے مطلب کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ غیر مقلد لونڈے جو آفس کھول کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا نام اہل حدیث بتاتے ہیں، کل نالا سپارہ کے اہل حدیثوں سے پوچھنا، 2-3 سوال کرنا تو بنتا ہے نا بھائی۔ جی جی، وہ بھی تو ہم سے بہت سوال کرتے، اور ہمارا دیوانہ
دوڑ کے آتا، حضرت اس نے یہ پوچھا، حضرت اس نے یہ پوچھا، حضرت اس نے یہ پوچھا. اب اٹیک کرنا سیکھو، اب حملہ کرنا سیکھو. بے شک. الحمدللہ دلائل ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، حدیث ہمارے پاس، تفسیر ہمارے پاس، 1400 سالہ علمی خزانہ ہمارے پاس. اور ہمارے امام نے بریلی میں ہمیں علم کے ایسے ہتھیار دیے ہیں کہ اب ہمیں کہیں نظر دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی کتابیں قیامت تک کے لیے کافی ہیں. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت. عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، شیر اہل سنت، مناظر اہل سنت. یہ لونڈے اہل حدیث بننے والے بہت اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں. ابے بے وقوف، ایک تو تیری بخاری ہے پاکٹ سائز کی، وہ بھی موبائل کے اندر. ابے چغت البخارا، تو بخاری کو یہاں رکھتا ہے. بخاری کوئی ردی کا ٹکڑا ہے، اخبار کا ٹکڑا ہے، نیوز پیپر ہے. اسی بخاری کو پڑھنے کے لیے ہمیں 8 سال کا عالم کورس پڑھایا جاتا ہے. کتنا؟ 8 سال. یہ لونڈے کالج میں پڑھنے والے اتنا نہیں معلوم ٹھنڈی میں کتنے ڈھیلے لیتے، گرمی میں کتنے ڈھیلے لیتے، یہ نہیں معلوم. یہ لوگ بخاری پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں لوگوں کا ڈائریکٹ حدیث پڑھنا ان کے گمراہیت کا سبب بن سکتا ہے. حدیث میں جو ٹکراؤ ہے تم کیسے دور کرو گے؟ حدیث کے اندر ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے قرآن جتنا میسر ہو پڑھو. اور ایک جگہ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو. اب دیکھو حدیث کا ٹکراؤ قرآن سے ظاہر میں معلوم ہو رہا ہے. اس ٹکراؤ کو تم دور کرو گے؟ اس ٹکراؤ کو تم دور کرو گے؟ نہیں. یہ جن کا کام تھا انہوں نے کیا، ہمارا کام اتباع کرنا، فالو کرنا، پیچھے چلنا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. یہ 2 ٹکے کا لونڈا کہتا ہے کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، خود تحقیق کرو اور عمل کرو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا زمانہ نبی کے زمانے سے 1500 سال بعد کا ہے. ہمیں عربی نہیں آتی، صحابہ سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. عربی پڑھنے کے لیے جو علوم چاہیے ان میں ہمیں مہارت نہیں ہے. آخر ہم تحقیق کریں تو کیسے کریں؟ ایک حدیث کی تحقیق میں 50 سال کی عمر نکل جائے گی، پھر بھی کہہ نہیں سکتے کہ تحقیق برابر ہوئی. ذرا سمجھو نوجوان. لیکن پوچھنا نہیں، پوچھ کر کریں گے کیا جب ہم کو اتنا آتا ہی نہیں ہے عربی زبان. اگر مولانا نے کوئی ہارڈ عربی کتاب بتا دی تو دیکھنا آتا ہے؟ پسینے نکل جائیں گے بھائی صاحب. تو دلیل پوچھ کر کرو گے کیا؟ لیکن یہ کہتے نہیں تحقیق کرو، تقلید مت کرو، تقلید شرک ہے. تو ان کو بتاؤ بیٹا، جب سے آسمان کا شامیانہ زمین کا بچھونا بچھا ہے اس کائنات میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب تقلید نہ کی گئی ہو. اور ہم سے زیادہ بڑے مقلد تم ہو. مجھے بتاؤ، جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگتا ہے، وہ دیوار کے سہارے سے چلنے لگتا ہے، توتلی زبان سے بولنے لگتا ہے، تو وہ اس کی ماں اسے بتاتی ہے بیٹا یہ تیرے ابا ہے. ماں کی بات کو سن کر وہ باپ کو باپ کہتا ہے. جتنے نالا سپارہ میں اہل حدیث ہیں انہوں نے اپنے باپ کو باپ کیسے مانا؟ تحقیق کی. اگر تحقیق کی کہ یہی میرا باپ ہے، دلیل دو. اماں کیا دکھائیں گی؟ نکاح کے کاغذ. میں نہیں مانتا، اس سے میرا ابا ہونا کیسے لازم آئے گا؟ 2 گواہ لائی، نہیں مانتا. یہ لوگ شب زفاف میں اندر تھوڑی تھے، حجلہ عروسی میں اندر تھوڑے تھے. یہی میرا باپ ہے، اس کی دلیل کیا؟ اب جو خود کو حرامی ثابت کرنے پر اترے تو دنیا کا کوئی انسان اسے حلالی ثابت نہیں کر سکتا. اب اس کی آسان صورت کیا ہے؟ جا کر DNA ٹیسٹ کروا لے. اچھا اس میں بھی ڈاکٹر کی تقلید ہے، ڈاکٹر ہی بولیں گا نا تو اس کا بیٹا ہے. اس میں بھی ڈاکٹر کی تقلید ہے کہ نہیں؟ تو یہاں تو یہ تقلید کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے میں 7 قاریوں کی تقلید کرتے ہیں.
یہ حدیث میں محدثین کی تقلید کرتے ہیں، یہ اصول تفسیر میں مفسرین کی تقلید کرتے ہیں، یہ لغت میں بلغاء کی تقلید کرتے ہیں، ادبا کی تقلید کرتے ہیں، لیکن صرف ان کو امام اعظم کی تقلید برداشت نہیں۔ ایسا کون سا اہل حدیث ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں تقلید کرتا ہی نہیں؟ خدا کی قسم یہ سب تقلید کرتے ہیں، لیکن ان کو صرف امام اعظم ابو حنیفہ برداشت نہیں ہے، اور کہتے ہیں وہ تو کوفی تھے، کوفہ والی نماز، کوفہ والی نماز، کوفی کہہ کر اہمیت گھٹاتے ہیں۔ مجھے بھی کوفی کہا جاتا ہے۔ چلیے ایک نیا نقطہ دیتا ہوں میں آپ کو اہل حدیثوں سے بحث کرنے کے لیے، انشاءاللہ غیر مقلد آپ کے سامنے ٹھیکیں گا بھی نہیں۔ ان سے کہنا تمہیں کوفیوں سے چڑ ہے، امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری، بہت بخاری کرتا ہے، کسی دن اس کو بخاری کا نام ہی پوچھ لو، کیا نام ہے بخاری کا پورا نام ہم سے سنو، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کتاب کا نام ہے، بخاری نام نہیں ہے۔ وہ امام بخاری نے لکھی اس لیے ہم اسے بخاری کہتے ہیں۔ بے شک آتا بیٹے یہ نام پڑھنا، اہل حدیث صاحب، آپ کو یہ بھی پتا ہے اہل حدیث ختم ہو گئے، روئے زمین پر نہیں ہے۔ دنیا میں آخری اہل حدیث ہجری 220 تک تھا۔ اہل حدیث اسے کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ متن یعنی عربی عبارت، کون سی؟ اور جن کا حال یہ ہو علی پہ زبر ہے کہ پیش، جن کو یہ نہ پتا ہو، قطب مینار کے بچے چھوٹے سے للہ، یہ حدیث کی تحقیق کریں گے۔ اہل حدیث اسے کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد ہو، اسے کہا جاتا اہل حدیث۔ اہل حدیث ایک علمی طبقے کا نام ہے جس نے حدیث پر محنت کی، تخریج کی، اسماء الرجال پر کام کیا، سند و متن کی حفاظت کی، اس کی کتابیں بنوائی، اس کے ابواب ترتیب دیے اور اس کے صحت و ضعف کا حکم لگایا۔ اس علمی طبقے کا نام اہل حدیث ہے۔ اور اہل قرآن جس نے قرآن کی تدوین کی، قرآن کریم کی قرأتیں جاری کی، قرآن کریم کی تفسیر لکھی، قرآن کے علوم کو پھیلایا، قرآن پر تفاسیر لکھی، اس علمی طبقے کا نام اہل قرآن ہے۔ لیکن افسوس آج جسے استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا وہ اہل قرآن اور اہل حدیث بنا ہوا۔ بے شک پلے نہیں پڑی، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ اہل حدیث بننے کے لیے 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد ہونی چاہیے۔ اس کو ٹھیک سے 3-4 پیڑھی اوپر اپنے باپ دادا کا نام یاد نہیں ہے، اور یہ پاجامہ اہل حدیث بنا پھر رہا ہے، اور ہم کو کہتا ہے آپ اہل حدیث نہیں ہو، حدیث کے دشمن ہو۔ ہاں ہم اہل حدیث نہیں ہے، اس لیے کہ نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ بے شک بے شک نبی نے علیکم بھی حدیثی کہا نہیں، نبی نے کیا کہا؟ علیکم بسنتی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ امت میں جب فساد ہو اس وقت جو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے، ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ارے بولو، تھوڑی اپنی انرجی خرچہ کرو یار، میں کنٹینیو کئی دن سے بیان کرتا آیا ہوں، اور یقین جانیے یہاں آنے سے پہلے میں ڈلکی مار رہا تھا مطلب جھپکی لے رہا تھا، کیونکہ باہر جاؤ تو چومنے والے، چاٹنے والے، دم کرو، حضرت پڑھ کے پھونک دو، یہ کرو وہ کرو، ایسا پیٹ ٹیکنے نہیں دیتے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب سرکار تاج الشریعہ کے غلام کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے تو ہمارے بزرگ جو تھے اس دور میں جو تبلیغ کرتے تھے، قوم ان کا کیا حال کرتی ہوں۔ تھکاوٹ سے میں چور چور ہوں، تھوڑا سا اپنی بھی انرجی آپ خرچہ کریں۔ آپ سے نوٹ کا نہیں ہونٹ کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل حدیث بننے والے یہ لونڈے
حدیث الگ چیز، سنت الگ چیز. ہم سنی ہے، اہل حدیث نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. نہیں، ہم اہل حدیث، ہم اہل السنہ ہے. ہر سنت حدیث ہے، ہر سنت. لیکن آپ تو اہل حدیث ہیں. اچھا، ہم سنی ہے تو ہر سنت پہ عمل کرتے نا کہ نہیں کرتے؟ اگر عمل نہ ہو پائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اسے قابل عمل نہیں سمجھتے. ہم میں بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے. کیا نماز کے فرضیت کے منکر ہے؟ وہ تو بابا پارٹی ہے جو دل کی نماز پڑھتی ہے اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھتی ہے. ہاں، وہ بابا پارٹی الگ. اور لوگ انہی کو ٹھوسے جا رہے ہیں، انہی کے پاس نذرانے، شکرانے اور بابا کے پیر دبائے جا رہے ہیں. بابا کے پاس مستی سے خدمت کی جا رہی ہے. کل قیامت کے میدان میں بابا ہی تو آئیں گے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے. ڈھونڈنا پیر صاحب کو. اسپیشل روم رہے گا، وہیں ٹھکائی ہو رہی ہوں گی پیر صاحب. بے شک. تو ڈھونڈے گا دیوانے، میں نے نذرانہ دیا تھا، پیر صاحب کہاں ہے؟ وہ جٹھا دھاری سرکار، 22 فٹ لمبے بال، جن کے بالاں دھو دھو کے پیتا تھا تو. دلندر، حرام خور. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تنزفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو چونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. بے شک بے شک. اللہ نے نبی کی زندگی کو نمونہ عمل بنایا، کسی بابا بابے کی زندگی کو نمونہ عمل نہیں بنایا. اور جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں سبھی نے نبی کو فالو کر کر مقام ولایت کو پایا ہے. خدا کی قسم یہ جتنے ڈھونگی ہے، میرے غوث فرماتے کوئی ہوا میں اڑے پانی پر چلے اسے ولی مت مانو جب تک اسے سنت کی پیروی کرتا نہ دیکھو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت. کیسے پاجامہ پیر پیدا ہو گئے اور کیسے پاجامہ پیر ہو. اور ان میں آپس میں کمپٹیشن بھی ہے. اور یاد رکھو کچھ مسلک اعلی حضرت کی آڑ لے کر بھی چمک رہے ہیں تو ہمیں ان پر دھیان نہیں دینا. ہمارا مرکز بریلی ہے. ہمارے قائد محترم حضور اسجد میاں قبلہ دامت برکاتہم میں تو 100 کی سیدھی بات کہوں گا بھائی. ٹھیک ہے، آج کچھ لوگ بریلی کا نام لے کر چمک رہے ہیں، لیکن بعد میں اگر الگ دکان کھول لیے تو ہو رہا ہے نا بھائی. دیکھنے میں تجربہ ہے، پھینک تھوڑی رہا ہوں، سامنے کی بات ہے. اب نام لے کے کیا مجھے پٹوانا چاہتے ہو؟ آپ بھی سمجھ جایا کریں تو بہتر ہے. قائد ملت کا دامن تھام لو، ادھر ادھر جانے کا نہیں. بے شک. سمجھے؟ جس نے 14ویں صدی ہجری میں ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے، ہم کو اسی کے خاندان سے وابستہ کرنا ہے، وابستہ رہنا ہے. انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. پیر صاحب بھی ایک سے ایک نمونے کے پیدا ہو. ایسے عجیب و غریب پیر انٹرنیٹ پر دیکھو. کسی نے 100 کلو زنجیر پہن رکھی ہے، کسی نے ہجڑے جیسا حلیہ بنا رکھا ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں ہے، ناک میں نتھنی ہے، کسی کی چوٹی ہے ماشاءاللہ، پیروں میں پازیب ہے. پیر صاحب تھرکتے بھی ہے. خواجہ کی دیوانی، فلانے کی مستانی، اس کی اباگن، اس کی ناگن، اس کی رکھیل، اس کی بیوہ، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین. اور کچھ پیر صاحبان تو اتنے چتر ہیں کہ خوبصورت تو ہوتے نہیں ہیں، خوبصورت نہیں ہوتے. مرید فلٹر مار مار کے انسٹا کے اوپر پیر صاحب کو نورانی پیر کر دیتا. ماشاءاللہ نورانی پیر. بتا دلندرو، فلٹر کی ضرورت کیوں آتی ہے؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کتنی آنکھیں ہیں جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی انسٹا اکاؤنٹ، ایف بی اکاؤنٹ، کچھ نہیں. یوٹیوب پہ چینل، کچھ فلٹر وغیرہ نہیں. لیکن اللہ کی قسم ذات ایسی، مبارک چہرہ ایسا، ایک بار دیکھ لو تو پھر یہی کہتے تھے ایک بار دیکھنے سے یہ کیفیت ہوئی ہے، آنکھوں میں پھر رہا ہے اختر رضا کا چہرہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، حضور قائد اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ. نعرے کم لگائیں، وقت کم ہے. زیادہ پیر لوگوں کے چکر میں مت پڑو بھائی. ہم اہل سنت و جماعت ہے، صحابہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، امام اعظم کے مقلد ہیں، مسلک اعلی حضرت کے پیروکار ہیں. بریلی ہمارا مرکز ہے، ہمارے قائد حضور اسجد میاں قبلہ ہے. اگر آپ کا پیر جامع الشرائط ہے، قرآن و سنت کا پیروکار ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کوئی بات خلاف قرآن و سنت کہتا، ہرگز مت مانو. عقیدت پر عقیدے کو ہمیشہ غالب رکھو. عقیدے پر عقیدت غالب نہیں آنی چاہیے. ہمیشہ یاد رکھو پیروں کا بھی الگ ہی سانگ ہے، یہ بھی الگ ہی جماعت ہے.
انہوں نے تو ایسا بھسانڈ مچایا ہوا ہے. جھارکھنڈ کے علاقے میں پیروں کو بہت مانتے ہیں, سنی عقیدت میں, محبت میں. ایک پیر صاحب ان کے چھوڑے ہوئے چمچے اور دلال تھے جو ان کا ماحول بناتے تھے, اور وہ کرامتیں پیر صاحب کے کھاتے میں ڈالتے تھے جو خود پیر صاحب کو نہیں پتا تھا کہ مجھ سے ایسا بھی ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیر صاحب بھی بڑے چتر, وہ تو دیوانی ہے نا, ماشاءاللہ. تو دیوانی صاحب اتنے چتر, لوگوں کو اور کیسا ایڑا بنانا. ایک پیر صاحب تھے کھپولی میں, ان کی فوٹو یوٹیوب پہ ہے باقاعدہ, انہی کے چینل پہ. پنچر کی دکان ہی نہیں چل رہی تھی. اب 4 روپے 5 روپے میں پنچر لگے گا تو گھر کیسے چلے گا. تو کسی نے ان کو بتایا, ارے بہت آسان رستہ ہے, موڑی بھی نہیں لگیں گی, نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری, اور رنگ آوے چوکھا. لال کپڑا پہن لے, 10 انگلی میں 20 انگوٹھی گھسیڑ لے, بہت ساری تسبیح کی مالا پہن لے, علول جلول بکواس کر, چاندی کے سٹے میں گانجا مار لے, ہو گیا تو پیر طریقت. مارکیٹ میں ماشاءاللہ پیر صاحب تیار. اور یہ دیوانے, یہ ہولے, یہ ایڑے لوگ, آہ ماشاءاللہ کیا بات ہے, کیا مارے پھٹ کی بات کرتے ہیں. تو یہ پیر صاحب بھی بڑے چتر تھے. تو یہ کیا کیا معلوم ہے, ان کے آنے کی اطلاع ہو گئی گاؤں میں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. گاؤں کے ہر گھر کو پوت دیا گیا, چونے سے رنگ دیا گیا. ایک گھر میں یہ ہوا کہ پیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم تشریف لائیں گے, تو پیر صاحب آئے. پورا گاؤں خوشی سے کام دھندا چھوڑ چھاڑ کے پیر صاحب کی عقیدت میں, بھکتی میں لگ گیا. پیر صاحب اپنی قیام گاہ پر آئے اور کہا, سنو بچوں, ایک کام کرو, تم ابھی جاؤ, یہ وقت جو ہے میرا آپ لوگوں سے ملنے کا نہیں, اس علاقے کے جو جنات ہیں, معقلین ہیں, ان سے ملنے کا ہے, آپ لوگ تشریف لے جاؤ. تو لوگوں نے دیکھا کہ صاف ستھرے کمرے میں پیر صاحب گھسے تھے. پیر صاحب نے دروازہ بند کیا, پنکھا لائٹ چلی گئی, ویسی پسینے میں شرابور ہو گئے. ایک شکر کی پڑیا نکال کے چھوڑ دی, تھوڑی دیر میں چونٹا چونٹی سارے جمع ہو گئے. پیر صاحب نے دروازہ کھولا. اب وہ لوگ مریدین بیٹھے ہوئے تھے, کب دروازہ کھلے, کب حضرت کا دیدار ہو. تو جب مریدین کو دیکھا, پیر صاحب نے جلال میں آ گئے, کم بختو, ابھی تک یہاں بیٹھے ہو, تم کیا سمجھتے ہو میں تم اکیلوں کا پیر ہوں؟ یہ دیکھو, یہ جنات چونٹا چونٹی کی شکل میں میری زیارت کے لیے آئے ہوئے. اب لوگوں نے جب دیکھا واقعی میں چونٹا چونٹی ہے, تو لوگ تو ایک دم حیران ہو گئے کہ واقعی جنات بھی ہمارے شیخ کی زیارت کے لیے آتے. اس علاقے میں دوسرے پیر صاحب بھی آتے تھے. جب ان کو پتا چل گیا کہ کمبخت اس نے یہ چال چلی ہے, تو اس نے کہا, ہم تم سے پیچھے کیوں رہیں گے. عطر کے اندر ریڈیم ڈال دیا, ریڈیم آتا ہے, اور خوب چہرے پہ مل کے اندھیرے جنگل میں بیٹھا, گاؤں والوں کو لا کر بتاؤ نورانی پیر تو یہ ہے. اب اندھیرے میں ریڈیم چمکتا کہ نہیں چمکتا؟ کیسے کیسے لوگ آ گئے مارکیٹ میں امت کی عقیدت سے کھیلنے کے لیے. یہاں وہاں مت بھاگو, اور ان بھانڈوں کو مت دیکھو. بزرگان دین جو متبع قرآن و سنت تھے, جنہوں نے پیر کی پہچان ہمیں بتا دی ہے, کرامت دکھانا یہ پیر ہونا تھوڑی ہے. خدا کی قسم, جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص 33 سال تک رہا, مرید ہونے کی غرض سے آیا, آخر میں جھولا جھکڑ اٹھا کے چل دیا. جنید بغدادی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا حضور مرید ہونے کے لیے آیا تھا, لیکن 33 سال تک میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. جنید بغدادی جو غوث اعظم کے دادا پیر ہے, سنو کیا فرما رہے ہیں. فرمایا, تو نے 33 سال میں مجھ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی, لیکن یہ بتا, مجھے نماز چھوڑتا ہوا دیکھا, روزہ چھوڑتا ہوا دیکھا, غیر محرم سے ملتا ہوا دیکھا, نبی کی سنت کو ترک کرتا ہوا دیکھا. کہا نہیں. کہا رے بے وقوف, سب سے بڑی کرامت یہی ہے شریعت پر استقامت سے ڈٹے رہنا. بے شک بے شک, شریعت پر ڈٹے رہنا یہی کرامت ہے. بے شک. اور تم دیکھ رہے ہو ہرا کپڑا, لال کپڑا, تسبیح کی مالا, چٹیا لٹیا, پیر صاحب کا ڈانس, یہ سب مت دیکھو. خیر پیروں کا ذکر ضمناً آ گیا. بات چل رہی تھی یہ لونڈے لفاڑوں کی, محققین کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, یکون فی آخری زمانی دجالون کذابون, آخری زمانے میں جھوٹ بولنے والوں اور دھوکہ دینے والوں کی ایک جماعت ہوگی. یاتونکم من الاحادیث, جو تمہارے سامنے حدیثیں لے کر آئیں گے, بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم, ایسی ایسی حدیثیں جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی. ایسی ایسی حدیث لائیں گے.
اور نوجوان بچوں کو، کالج کے اسٹوڈنٹس کو، ارے بیٹا تیری جو فیلڈ ہے اس کے اندر رہ، خواہ دین کے معاملے میں اپنی کھوپڑی مت کھپا، خاموشی کے ساتھ علماء کو فالو کر. یہاں ایکسپرٹ بننے کے لیے 18 سال پڑھنا پڑتا ہے، اور 18 سال پڑھنے کے بعد بھی میں میری بات کر رہا ہوں. میری کتنے مسئلے ایسے ہیں جس کا جواب مجھے پتا نہیں ہوتا تو میں اپنے سے بڑے مفتی محمود اختر صاحب سے پوچھتا ہوں، اور ان کو پتا نہیں ہوتا تو وہ محدث کبیر کو پوچھتے ہیں. ہوتا ہے ہم لوگ ایک دوسرے سے علمی استفادہ کرتے ہیں. جی جی بے شک. اور کاٹ کوٹ کے ڈالو مت یار، یہ بڑا مسئلہ ہے. ایک پیر صاحب کے بارے میں نے صرف اتنا کہا کہ میرے گھر میں مغرب کی نماز پڑھی، اتنا ہی اٹھا کے ڈال دیا. کیا فرمایا غازی اہل سنت نے فلانے کے بارے میں؟ ارے بول دیتے تو تھوڑا قاعدے سے میں تعریف بھی کر دیتا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو اہل حدیث بنے لونڈے پھر رہے ہیں تو ان سے کہنا آپ تو اہل حدیث ہو، اہل سنت نہیں. ہم اہل سنت ہے. نبی نے سنت پہ چلنے کا حکم دیا ہے، نبی نے سنت کے اتباع کا حکم دیا ہے. ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث، سمجھ میں آ رہا ہے پیچھے والوں؟ ہر حدیث سنت، لیکن آپ اہل حدیث ہیں. اب آئیے میں آپ کو چند حدیثیں بتاتا ہوں اور آپ کا کام ہے ان کو عمل کروانا. اب جو اہل حدیث ہونے کا دعوے دار ہے اس کو حدیث پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بخاری سے یہ تو دکھاتے ہو، ٹانگیں پھیلانا تو دکھاتے ہو، آمین زور سے چلانا دکھاتے ہو کہ جو آمین نہ چلائے وہ یہودی ہے. اچھا ان سے پوچھنا کہ عشاء کی 4 رکعت میں امام کے پیچھے جب پڑھتے ہو کئے رکعت میں چلاتے ہو؟ 2 رکعت میں نا، تو 2 میں حنفی کیوں بن جاتے ہو؟ کب سمجھو گے؟ نہیں سمجھے پانی پلاؤ، چلو نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس. ان کو خود ہی اپنے مسلک کے اوپر بھروسہ نہیں. آگے کی 2 میں یہ بھی حنفی بن جاتے اور کہتے آمین بولنا ضروری ہے. اچھا اب ہر شخص شروع سے تو امام کے ساتھ ہوتا نہیں. امام نے اللہ اکبر کہا، پہلی تکبیر میں کچھ لوگ تھے، کچھ تھوڑی دیر کے بعد آئے. اب ان کے نزدیک سب کو سورہ فاتحہ پڑھنا اور آمین چلانا ضروری. اب امام کی سورہ فاتحہ پڑھی ہو گئی، دوسرا جو آیا دیر سے اس کی سورہ فاتحہ ہوئی، وہ بھی آمین چلائے گا. جو تھوڑی اور دیر سے آیا وہ بھی آمین چلائے گا. مطلب پوری نماز میں خالی آمین 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 ہی ہو. اور حدیث دکھاتے ہیں کہ آمین ایسی ہوتی تھی کہ مسجد نبوی گونجتی تھی. کیسے گونجتی تھی رے؟ گھاس پھوس کی مسجد. اے چغت البخارا ابے وہ گھامڑ بیدال کے بودم اخبص الناس نطفہ ناتقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب اخبص الناس. کیسے گونجتی تھی وے؟ گونجنا تو گنبد دار عمارت میں ہوتا کہ گھاس پھوس کی مسجد میں ہوتا؟ حدیث کے نام پہ پڑیا دے رہا ہم کو. اب بتاؤ یہ بکلول لے بھی لیتا ہے، یہ مان بھی لیتا ہے، دماغ نہیں چلاتا ہے. یہ جیسے رافضی بولتے ہیں 3 گھنٹہ دربار میں کھڑی رہی. تیرے اماں نے دربار بنوائی تھی؟ مسجد نبوی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ابو بکر امت کا فیصلہ کر رہے اور تو کہہ رہا دربار میں گئی تھی، وہ بھی 3 گھنٹہ پورا. یہ گھڑی دیکھ رہا تھا منحوس، یہ مرثیہ خاں، یہ ماتمی، یہ متا کی پیداوار. بہرحال اب آمین اتنا زور سے چلانا ضروری ہے. حدیث پہ بہت عمل کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے چار حدیثیں ہیں، کھڑے ہو کر استنجا فرمایا. اگر 16 آنے اہل حدیث ہو تو عمل کرو. سرکار نے حالت نماز میں اپنی نواسی امامہ کو گود میں اٹھایا، قیام کی حالت میں. جب رکوع میں گئے چھوڑ دیا، پھر رکوع سے اٹھے پھر اٹھایا، پھر سجدے میں گئے پھر چھوڑ دیا. اگر تم سچے اہل حدیث ہو، نالا سپارہ کے غیر مقلد ہو، تو 2-4 حدیثوں میں ہی کیوں الجھتے ہو؟ رفع یدین پر سینے پہ ہاتھ باندھنا، فاتحہ خلف الامام، ٹانگیں چوڑی کرنا، رفع سبابہ، بنا ٹوپی کے نماز پڑھنا، 2-4 حدیثوں میں ہی کیوں الجھتے ہو؟ ہر حدیث پر عمل کرو. بے شک اہل حدیث مطلب حدیث والا، حدیث پر چلنے والا. تو ہر حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ نبی نے حالت روزہ میں اپنی ازواج کے بوسے لیے ہے، حدیث ہے. مسلمانوں نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی ہے، قبلے کا بعد میں بدلا ہے، وہ بھی حدیث ہے. آپ اہل حدیث ہو تو عمل کرو. سرکار نے 11 شادیاں فرمائی ہے، اگر تم اہل حدیث ہو تو عمل کرو. سرکار پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اگر تم اہل حدیث ہو تو عمل کرو. یہ سب حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے.
کھڑے رہ کر استنجا کرنا حدیث ہے، سنت نہیں. سنت بیٹھ کر استنجا کرنا ہے. بے شک. اور خدا کی قسم حدیث کا نام لے کر حدیث سے دشمنی نکالی جا رہی ہے. تھوڑی دیر اپنی بات رکھ کر انشاءاللہ اپنی گفتگو میں ختم کروں گا. حدیث کا نام لے کر حدیث سے دشمنی نکالی جا رہی ہے. جب ربیع النور شریف کا مہینہ آتا ہے آپ ان کو حدیث دکھاتے ہیں میلاد پر، تو پہلے تو یہ کہتے بھائی ہم تو حدیث والے ہیں، نبی کی مانتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، امتی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، حدیث لے آؤ ہم مان لیں گے. کتنا نیک، کتنا بھولا، کیا ہی اچھا منہ بناتا ہے، بنا فلٹر کے اچھا لگتا ہی نہیں، ایسے باتیں کرتے تھے. پھر آپ جب حدیث لے کر آؤ تو کہیں گے میرے بھائی سیاہ ستہ میں دکھاؤ یہ کون سی حدیث اٹھا کر لائے. تو ان سے پوچھو نبی نے جاتے ٹائم امت کو 6 صحیح کتابوں کا سیٹ دیا تھا کیا؟ یہ قرآن ہے، یہ 6 حدیثوں کا سیٹ ہے، اس پر عمل کرنا. یہ سیاہ ستہ کو سیاہ ستہ بنایا کس نے؟ پوچھو گے بولو گے تو جینا حرام ہوگا. پھر آپ کو حدیث سکھانے نہیں آئے گا، الٹا آپ بھی اس کو حدیث سکھا دو گے. بے شک. پھر بولیں گا سیاہ ستہ میں دکھاؤ. اچھا اب آپ نے سیاہ ستہ میں دکھایا، ترمذی میں امام ترمذی نے میلاد کا باب باندھا ہے، تو پھر کہیں گا نہیں بھائی صحیحین میں دکھاؤ، بخاری اور مسلم میں. دیکھو پہلے بولا حدیث لاؤ، لائے تو کنڈیشن لگاتا گیا، قاعدے لگاتا گیا، قانون لگاتا گیا. کہیں گا صحیحین میں دکھاؤ. آپ نے مسلم میں دکھایا تو کہیں گا نہیں بخاری میں دکھاؤ. بخاری میں دکھائیں گے تو کہیں گا وہ لفظ دکھاؤ جو آپ کہہ رہے ہو. پھر جب آپ دکھا دو تو پھٹ سے کیا بولیں گا معلوم ہے؟ ضعیف ہے، ضعیف. اب اس سے پوچھنا بھائی حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے؟ اصل میں سنی خالی نیاز کھانے میں، چادراں چڑھانے میں، دھمال ڈالنے میں، اسی میں بزی رہتا. بد مذہبوں سے بحث کرنے کا طریقہ نہیں. ایک مولانا تھے، بیچاروں کو تقریر کے نام پر گاؤں میں بلایا گیا کہ تقریر ہے. اب وہ بھی کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ ایک ہی تقریر میں پورا ملک نپٹا دیتے تھے. اس وقت آن لائن کا زمانہ تھا نہیں. آج کل بڑی مصیبت ہے، ہماری تقریر اگر ریپیٹ ہو جائے تو لوگ بولتے کیا حضرت وہی بولے جو وہاں بولے تھے. اب ایک صاحب تو کہنے لگے جبہ بھی آپ ایک ہی تقریر میں کئی بار پہن رہے. بھائی نذرانہ دے بدل دیتا ہوں میں. وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں نکلے گا. مشورہ پھوکٹ کا دینے بہت آگے آ جائے. اگر بات کہیں ٹکراتی ہے تو ضرورت ہوتی تبھی نہ ٹکراتی ہے. تو بہرحال ایک مولانا کو بلاؤ تقریر کے لیے. اب یہ بیچارے مولانا خرامہ لہراتے لہراتے چلے گئے. وہ گاؤں میں سنی کم تھے، اہل حدیث زیادہ تھے. اہل حدیثوں نے کہا تقریر نہیں ہوگی، مناظرہ ہوگا اور تمہارے عالم پہلے مناظرہ کریں اس کے بعد تقریر ہوگی. اب جب مولانا گاؤں میں گئے تو لوگوں نے کہا حضرت تقریر کینسل ہے، مناظرہ. مولانا کے تو پسینے چھوٹ گئے، یار کم بخت ماروں نے بلایا تقریر کے لیے اور کروا رہے ہیں مناظرہ. پوچھے کس سے؟ بولے اہل حدیثوں سے. تو اور زیادہ بیچاروں کا بخار تیز ہو گیا کہ وہ کم بخت مارا حدیث سے نیچے بات کرتا ہی نہیں، میں اس سے بات کروں کیا؟ وہ تو خالی حدیث کا نمبر ہی بولتا، انٹرنیشنل نمبر یہ، ڈومیسٹک نمبر یہ، لوکل نمبر یہ. کروں کیا؟ بیچارے پریشان. میری جان چھوڑو کسی کو بلاؤ. بولے نہیں حضور مناظرہ تو آپ ہی کو کرنا پڑے. اب رات میں مناظرہ گاہ سج گئی. سارے جامعہ سلفیہ کے، سعودیہ کے بڑے بڑے علماء کرائم ایک اسٹیج کے اوپر، یہ سانڈ یہ جبل اللحم گوشت کا پہاڑ، 5 روپے کا سکہ ماتھے کے اوپر، سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ بیچارہ غریب سنی مولوی بکری کے بچے کے سر کا بازو میں بیٹھا تھا نیچے. اب دل ہی دل میں پکار رہا تھا یا غوث بچا لو، یا غریب نواز بچا لو، یا اعلیٰ حضرت کرم کرو. دوبارہ ایک دم تحقیق کر کے خادم کے سے پوچھنے پچھارنے کے بعد ہی تقریر کرنے جاؤں. تو بہرحال سنی کی مدد تو اولیاء کرام کی ارواح پاک کرتی ہے. بے شک. بیچارے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، کھڑا ہوا، بولے مناظرہ تو بے شک ہوگا، میں ہی کروں گا اور یہ جتنے خبثاء بیٹھے سب کو ذلیل و خوار کروں گا، لیکن اس کے پہلے میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی ایک حدیث میں بیان کروں. اب اہل حدیث بولنے سے تو روک نہیں سکتا نا. روکیں گا تو پھر اہل حدیث کیسا؟ اب مولانا کے دماغ میں دیکھو کیسے آئیڈیا ہے. کھڑے ہوئے بولے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. تو اہل حدیثوں نے کہا ارے یہ حدیث بیان کرنے کا وقت ہے کہ مناظرے کا؟ تو لوگوں نے کہا ارے حضرت آپ تو اہل حدیث ہو، حدیث سننے سے منع کر رہے. تو چپ ہو گئے. مولانا کھڑے ہو گیا اور ایک حدیث بیان کر دیا
کہ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا پڑھا ہوا درود جمعہ کے دن مجھ پر پیش ہوتا ہے اور میں اسے سنتا ہوں وغیرہ وغیرہ. فوراً ایک اہل حدیث مولوی چلایا، بولے یہ حدیث غریب ہے، غریب. امام ترمذی نے اسے غریب فرمایا ہے. حدیث کی قسمیں ہیں صحیح، ضعیف، مرفوع، مرسل، ویسے غریب بھی ایک قسم ہے. اہل حدیث مولوی چلایا یہ حدیث غریب ہے، غریب. سنی عالم نے کہا بے جاہلوں کیا منہ دیکھ رہے ہو، تمہارے نبی کی بات کو یہ غریب کہہ رہا ہے؟ کیا حدیث اس کے گھر کھانا مانگنے گئی تھی؟ حدیث اس کے گھر آٹا مانگنے گئی تھی کہ روٹی مانگنے گئی تھی؟ یہ حدیث کو غریب کہہ رہا. اب سنی کہاں سننے والا، جو پکڑ کے سوتا غیر مقلدوں کو، پھر بھاگنے کا راستہ نہیں ملا. ذرا چتر بنو، غوث پاک کا مرغا کھاتے کہ وہابیوں کا کوا؟ اچھا کچھ لوگ کنفیوژن کا شکار. مرغا ہی کھاؤ بھائی. تو مرغا بڑا چتر ہوتا، بڑا ہوشیار ہوتا، مرغے جیسے اسمارٹ بنو. تو بہرحال آپ جب ان کو حدیث دکھاؤ تو ضعیف ضعیف کہتے ہیں. ان سے ایک سوال کرو، بہت آسان سوال آپ کو 2-3 کرنے. تو کہتا تقلید مت کر، تحقیق کر. تو نے تیرے باپ کی تحقیق کیا؟ بولیں گا نہیں، اماں کے کہنے پر باپ مان رہا ہوں. ابے بے وقوف، تو نے زندگی کے پہلے قدم میں ہی تقلید کیا. جب تم ماں کی تقلید کر سکتا ہے تو میں اس امام کی تقلید نہ کروں کہ جس کی تقلید پر 13 صدیوں سے اکابرین امت جمع ہو گئے. اکابرین امت جمع ہو گئے. جو روضہ رسول پر جا کر کہتا السلام علیکم یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو، جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو. حضرت داتا گنج علی بخش حجویری رحمہ اللہ، حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ، جن کی مزار پہ غریب نواز نے 40 دن چلا کیا اور جاتے جاتے شعر لکھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل کاملارہ رہنما. وہ حضرت داتا گنج بخش جو ہندوستان تشریف لائے، 1000 سال سے جن کا آستانہ مرجع خلائق اور فیوز و برکات کا منبع ہے. ابے انگریز کی حرامی اولادوں، پیدا ہو کر 141 سال ہوئے اور اماموں پر بھونک رہے ہو. وہ فرماتے ہیں میں دمشق میں حضرت بلال حبشی کی قبر کے پاس لیٹا ہوا تھا. میں حضرت بلال حبشی کی قبر کے پاس لیٹا ہوا تھا. میں نے کیا دیکھا؟ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی گود میں ایک بوڑھا ہے، ایک بوڑھا حضور کی گود میں ہے. میں آگے بڑھ کر سرکار کی بارگاہ میں گیا، قدموں کو بوسا دیا. اے اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے. آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جسے رسول اللہ نے تھاما ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے اور اس کی فقہ کیسے غلط ہو سکتی ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. نالا سپارہ کے اہل حدیثوں، خالی تقریر نہیں کر رہا ہوں، اب تو کل سے تقریر بھی نہیں ہے. بولو آتے مناظرے کو. ابھی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. واہ واہ. مجمع ہے، علماء بیٹھے ہیں، مائک بھی ہے، آ جاؤ ہو جائے مناظرہ. صبح کرتے، رک جاتا ہوں رات بھر یہاں، کل کرتے، پرسوں کرتے، کب کرتے؟ جماعت رضائے مصطفیٰ جو نالا سپارہ میں الحمدللہ دین کا کام بڑی ہی محنت سے کر رہی ہے. ان کے اراکین سے رابطہ کر لینا. جتنے اہل حدیث دیوبندی، رافضی، میلائی، جتنے بھی باغیان مسلک اعلی حضرت ہے، اگر ان کو چل آ جائے مناظرے کی بلا لینا. الحمدللہ سگ ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. بتاؤ یہ 2 ٹکے کا لونڈا سورہ فاتحہ 5 کلمے پڑھنے نہیں آتے. اردو والی، انگلش والی بخاری پڑھتا ہے، بخاری کو پاکٹ میں رکھتا ہے. اسلام 360 سے دین سیکھتا، گوگل سے جا کر دین سیکھتا. اگر انٹرنیٹ کی سروس ہی بند ہو جائے تو سارے پاگل یتیم ہو جائیں گے یہ لوگ. یہ بھونک رہا اس امام پر، امام ابو حنیفہ پر. اللہ اللہ. حضرت یزید بن ہارون، اجازت ہے سنانے کی؟ حضرت یزید بن ہارون رحمہ اللہ بہت پائے کے محدث گزرے ہیں، جن کی روایتیں ہیں حدیث کی کتاب میں.
وہ امام اعظم کے بڑے مخالف تھے، بڑے مخالف۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کو فتویٰ کب دینا چاہیے؟ فرمایا جب وہ ابو حنیفہ جیسا متقی ہو جائے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو ان کے خلاف ہے۔ کہا نہیں، میں ان کے خلاف تھا، لیکن ایک مرتبہ میں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ راستے سے جا رہے ہیں کہ آپ کے کپڑے پہ کیچڑ آ گیا، تو اب کیچڑ صاف کرنے کے لیے آپ کو پریشانی ہوئی، تو آپ نے ایک شخص کی دیوار پر مل کر صاف کیا، تو کپڑے سے صاف ہو کر دیوار پر لگ گیا۔ آپ کو پریشانی ہو گئی کہ میں نے بلا اجازت کسی کے گھر سے اپنی گندگی کو صاف کیا ہے، تو آپ کو رہا نہیں گیا، آپ صاحب خانہ سے معافی مانگنے کے لیے اس کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے ایک یہودی نکلتا ہے۔ کیا بات ہے؟ جب اس نے دیکھا نعمان ابن ثابت ابن زوتا ابن ماہ کوفی، جو بغداد کا، جو کوفہ کا سب سے بڑا عالم ہے، رسول اللہ کے گدی پر بیٹھا ہوا ہے، میرے دروازے پر کھڑا ہے۔ کہا حضور کیا بات ہے، کیا غلطی ہو گئی؟ امام اعظم کہتے بات دراصل یہ ہے، میرے کرتے پر گندگی تھی، میں نے تیرے دیوار سے صاف کی، اب تیری دیوار پہ وہ گندگی لگی تو صاف کرنے گیا تو دیوار کی مٹی نکل گئی، بتا میرے معافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میرا گناہ کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا حضور آپ اپنا گناہ بعد میں صاف کرائیں، پہلے مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کر میرے دل کو صاف کیجئے، میری آنکھوں کو صاف کیجئے، میرے وجود کو صاف کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا اوقات ہے بے تمہاری لونڈوں؟ دنیا سے جاتے جاتے اپنے بیٹے حماد، ایک ہی بیٹا تھا حماد، ابو حنیفہ کا باپ نہیں ہوتا، گھامڑ کہیں کے، چغت کہیں کے، وہ ایسے گالے آتے میرے منہ کو کیا بولوں، لیکن بہت بدنام ہو گیا، گالیاں دیتا بولتے، خالی گالیاں دیتا، جگہ جگہ بیان روک رہے میرے، گالیاں دیتا۔ ارے جیسی سچویشن رہتی ویسی بات کرتا، برا لگتا سیکنڈ ٹائم مت بلاؤ۔ بتاؤ اتنا بڑا عالم اپنے زمانے کا دنیا سے جا رہا، اپنے بیٹے حماد کو بلایا، ایک ہی بیٹے حماد، کوئی بیٹی نہیں تھی، بولتا نہیں بیٹی کی وجہ سے پہچانے گئے۔ تو پھر ابو ہریرہ مطلب بلی کا باپ ہوتا کیا؟ ابو یعنی باپ ہے، تو ابو ہریرہ بلی کا باپ۔ ابو بکر ان کا کون سا بیٹا بکر تھا؟ اب ایک گدھے، عربی اتنی وسیع زبان ہے، اتنی وسیع زبان ہے کہ عربی میں کوئی چیز کے لیے 300 لفظ ہیں۔ کتنے؟ تلوار کے لیے کتنے ہیں پوچھو، شیر کے لیے کتنے ہیں پوچھو، شیر کے لیے کتنے الفاظ ہیں عربی میں، اتنی وسیع زبان ہے۔ ابو کے معنی ہوتا والا، کیا ہوتا؟ ہاں، ہمیشہ باپ نہیں ہوتا۔ ابو بکر یعنی بکر کہتے ہیں پہل کرنے والے کو، آگے بڑھنے والے کو، ہر بات میں نبوت کی تصدیق کرنا، سرکار پر جان فدا کرنا، ہمیشہ آگے آگے رہنا، اسی لیے کہا گیا ابو بکر یعنی پہل کرنے والا۔ اب ابو جہل جہالت والا، جاہلوں کا باپ، وہاں باپ مانا ہے، لیکن ابو ہریرہ بلی والا۔ حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ ابو تراب، مٹی کا باپ۔ ارے بولو رے، ہے کہ نہیں ہے؟ ابو تراب ہے نا، مطلب مٹی کا باپ، مٹی والا۔ ابو حنیفہ والا۔ اب حنیفہ کس کو کہتے ہیں؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اور ہم نے ابراہیم کو آسان دین دیا، سیدھا دین دیا، سیدھا دین لے کر چلنے والے کو کہتے ہیں ابو حنیفہ یعنی سیدھے دین والا۔ بے شک بے شک۔ ارے آؤ تو تم کو میں ابو حنیفہ کی اور توجیحات اور وجہیں اور اس کنیت کی وجہیں سمجھاتا ہوں، کیا کیا مطلب ہے۔ وہ قرات کہیں کہ ایک پڑھ لیا، بھوجپوری عربی سیکھ لیا، سعودی میں جا کے وہ فارم کی مرغی کی چوچ نہیں رہتی لال لال، ویسا لال رومال رکھا، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا، ایسی جھاپک جھوا بوکڑ کے سر کی داڑھی ہلا ہلا کے، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا۔ تو میں کیا کروں نہیں دیکھا تو؟ میں نے سعودی کا کلمہ پڑھا، رے دلندر، منحوس، خبیث۔ اب بھونک رہا کس نے؟ ارے کیا دلندر لوگ آئے یار، کیا جاہل لوگ آئے۔ میرے پاس کتاب رکھی تھی، مقالہ مولانا نذیر صاحب، کتاب کا نام تھا امام اعظم، اور نیچے تھا مرتبہ کلیم حنفی،
اب ایک لونڈا میرے پاس بحث کرنے آیا، بولتا اچھا ہے، ارے میں نے کہا آواز کاٹ رہے، میں بیڑ ضلع کا ہوں، مہاراشٹر کا ہوں، تو کبھی کبھی دکنی بولتا میں تقریر میں، سمجھ میں آتی. میں نے کہا آواز کاٹ رہے، کیا ہوا؟ بولے ابھی تک تو ابو حنیفہ امام اعظم تھے، اب آپ ہو گئے. میں نے کہا میں کب ہوا امام اعظم؟ بولے اس میں تو لکھا ہے امام اعظم مرتبہ کلیم حنفی رضوی. ایسی چیک آیا میرے پاس تو لکھا تھا سگے تاج الشریعہ. بولتا اچھا آپ شیخ ہو، وہ پٹھان ہے اور آپ ان کے سگے ہو گئے. لاؤ بھائی پانی پلا. نہیں سمجھے؟ بتاؤ، دو چار ہی سمجھے، باقی کے لوگ بہت خنس میں دیکھ رہے میرے کو. مت دیکھو رے بھائی، میں کس کچھ نہیں سنتا. سگے تاج الشریعہ یعنی تاج الشریعہ کا کتا. اب یہ کیا سمجھ رہا رشتے دار؟ بتاؤ. ایک جگہ خاک پائے لکھا تھا، بولتا اچھا آپ صرف خاک ہی پائے، سونا چاندی نہیں پائے. کیا بولنا یار. وہ لفظ مرتبہ اور مرتبہ ایک ہی جیسا لکھتے ہیں، مرتبہ اور مرتبہ ایک ہی جیسا لکھتے. تو بے وقوف سمجھا میں اپنے آپ کو امام اعظم کا مرتبہ دے رہا ہوں. اب ایسے ایسے پاجامہ لوگ، محقق لوگ، ایسے لونڈے کھڑے ہو کر استنجا کرنے والے، اردو میں انگلش میں بخاری پڑھنے والے اگر محقق بنیں گے تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں؟ بے شک ہوگا. آپ کو اہل علم کی جماعت کے ساتھ رہنا ہے کہ جہلا کی جماعت کے ساتھ رہنا ہے؟ بتاؤ. بے وقوف کہیں کا بڑے بڑے اماموں پہ ہاتھ صاف کرتا ہے. آج تو میں اتنا دے رہا ہوں نالا سپارہ میں، جماعت رضائے مصطفیٰ والو بے فکر رہنا، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. خدا کی قسم میں نے میری آنکھ سے دیکھا، بے شک بے شک، بڑی محنت سے، جانفشانی سے، خلوص و للہیت کے جذبے سے سرشار ہو کر. بے شک. اور کیوں نہ کریں، یہ جماعت میرے اعلیٰ حضرت کی. بے شک. سبحان یہ جماعت اللہ. کا بانی کون ہے؟ سرکار اب تو ماشاءاللہ جماعت اچھا کام کر رہی، تربیتی کیمپ بھی لگ رہے ہیں، اور بھی جگہ لگیں گے انشاءاللہ. مسلمانوں کی اصلاح بھی ہوگی، عقائد کی بھی، اعمال کی. جماعت بڑھیں گی، علماء ساتھ دیں گے، علماء کو ساتھ دینا چاہیے. بے شک. یہاں وہاں تحریکوں میں مت جاؤ. اعلیٰ حضرت نے ایمان عقیدہ بچایا تو تنظیم بھی انہی کی چلے گی. بے شک. جماعت رضائے مصطفیٰ، سرکار کی رضا. بے شک. اور کس کی رضا چاہیے آپ کو؟ ہاں خبردار، میں نے یہاں اپنی تنظیم سنی جمیعت الاحناف کہیں بھی قائم کرنے سے منع کیا. وہ صرف میں میرے گھر سے چلاتا ہوں، اس کا کام صرف غربا میں راشن دینا اور مکاتب وغیرہ قائم کرنا، ورنہ میں خود جماعت رضائے مصطفیٰ کا ادنا خادم ہوں. بے شک بے شک. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ اگر یہاں کے غیر مقلدین کل کو مناظرے کے لیے بےتاب ہوں تو پلیز مجھ سے رابطہ کرنا. مجھے بھی بہت زور سے مناظرہ آ رہا ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ہاں صحیح میں ہوتا چ نہیں نا یار، آتے چ نہیں. دیکھو میں گیا حیدرآباد، میرے بچے نے ٹکٹ نکالا 20,000 روپے کی آفتاب نے. اب میں وہاں پہنچا تو شیخ صاحب آئے چ نہیں. پولیس پرمیشن ہونا، پروٹیکشن ہونا، ایسا تمہارے اماں نے خیر لگئی تھی کیا رے دلندر. پھر میں بول رہا میں اکیلا آتا رے بھائی، نہیں میں نہیں ملتا. میرے آئے بات پھر بیان کر رہا. کل ایک پیر صاحب سے مناظرہ تھا، انہوں بھی کینسل کر دیے. مناظرہ نہیں ہو رہا میرا دل بہت کرتا مناظرہ کرنے کا. میں صحیح میں پہلے مناظر ہوں، بعد میں مقرر ہوں. مجھے تقریر آج بھی نہیں آتی. مقرر تو الگ ہوتے ہیں یار، ان کی تو شان ہی الگ ہوتی ہے. ہوتا مجھے چھوڑ دو، مجھے کہہ لینے دو، ان کا ایک الگ جلوہ ہوتا ہے. ہم تو سیدھے سادے آدمی ہیں بھائی. تو کل کو اگر غیر مقلد آئے مناظرے کے لیے ایکسپٹ کر لینا پلیز. یہ گولڈن چانس ہاتھ سے مت جانے دینا. میں پورا قافلہ لے کر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نہیں آتا، اکیلا آتا ہوں اس اعلان کے ساتھ، فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گھبراؤ بیٹھ جا. یہ نیا ٹرینڈ ہے میرا. تھوڑا بیٹھ کے تھک جاتا ہوں تو کھڑے ہوتا ہوں تو لوگوں کو کیا لگتا ابھی حضرت مائی پھینک دیں گے. اتنا جلالی نہیں ہوں بھائی. میں بیٹھ جا رہے 5 منٹ ہی ٹھہرے بھائی. ہاں کیا بیٹھے بیٹھے کمر دکھتی نہیں میری، اس کے لیے کھڑا ہو گیا. ہاں تو میں کیا عرض کر رہا تھا، مناظرے کی آفر آئے تو قبول کرنا. بتاؤ کتنا افسوس ہوتا ہے مجھے، خالی ایک طرف کی حدیثیں دیکھ لیتے. چلو رفع دین کی ایک ہی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں.
آپ رفع یدین کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بنا رفع یدین والی نماز خلاف سنت ہے۔ میں نالا سپارہ کے اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں، اگر تم ایک ایسی حدیث دکھا دو جس میں 5 صفات ہو، کتنی؟ 5 صفات، اللہ کی قسم میں رفع الیدین والی نماز پڑھوں گا۔ ابھی اکولا تقریر کرنے گیا، اہل حدیثوں نے تقریر روک دی، بیان مسجد میں شفٹ ہوا، سوال لے کر آئے، آدھے گھنٹے تک میں نے جواب دیا ہے۔ آپ ایک حدیث لاؤ جو صحیح ہو، صریح ہو، دوسرا کوئی مطلب نہ ہو، غیر معارض ہو، اس سے کوئی حدیث ٹکراتی نہ ہو، مرفوع ہو، رسول اللہ نے فرمایا ہو، اور اس سے رفع یدین کا دوام ثابت ہوتا ہو کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ کرنے کا حکم دیا ہو۔ آمنہ کے لال نے دنیا میں جو آخری نماز پڑھی ہے وہ رفع یدین والی تھی، ثابت کرو۔ دیکھو، نبی کے زندگی کا ہمیشہ آخری عمل لیا جائے گا۔ اگر نبی نے کوئی کام کیا بعد میں چھوڑ دیا تو اسے کیا سمجھا جائے گا؟ منسوخ۔ کیا سمجھا جائے گا؟ اسلام دھیرے 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 ڈیولپ ہوتا گیا نا۔ پہلے اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں جائز تھی، حلال تھی، دھیرے دھیرے حرام ہوتی گئی، جیسے شراب حرام ہو گئی، کافروں سے نکاح حرام ہو گیا، نماز میں بات کرنا حرام ہو گیا، امام کے پیچھے تلاوت کو منع کر دیا گیا۔ دھیرے 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 اگر رسول اللہ نے پہلے رفع یدین کیا، لیکن دنیا سے جاتے جاتے آمنہ کے لال نے، انبیاء کے تاجدار نے، رسولوں کے امام نے، انبیاء کے پیشوا نے رفع یدین نہیں کیا تو خدا کی قسم رفع یدین منسوخ ہے، منسوخ ہے، منسوخ ہے۔ تم مجھے 1200 حدیث مت دکھاؤ، ایک حدیث دکھاؤ جس میں رفع یدین کا دوام ثابت ہوتا۔ بتاؤ، آفس میں بیٹھ کے اے سی کے اندر یہ لونڈوں کو جمع کر کے حقہ پیتے ہیں، بتاؤ، اور وہ بھی پتہ نہیں کون کون سا فلیور۔ اور ہاں نکالنا، بخاری میں تیرے کو ملا، میرے کو بھی ملا، دیکھنا میرے پاس بھی، دیکھنا۔ بتاؤ، یہ گیجٹ سے افسوس نہیں ہوتا کہ اللہ کی قسم جس حدیث کو پانے کے لیے صحابہ نے ملکوں کا محدثین نے سفر کیا، جن کے پیروں میں چھالے آ گئے، اور جا کر محدث کے پاس بیٹھے، حضور کچھ دن رکھ کر مجھے حدیث سکھاؤ۔ بولے بیٹا کیا کھلاؤں گا میں؟ تھوڑے سے چاول رہتے وہی بھگا کے میں کھاتا ہوں۔ تو بولے حضور چاول آپ کھانا، پانی مجھے دینا۔ جنہوں نے اتنی تکلیفیں علم حدیث کے لیے اٹھائی ہو، یہ لونڈے یار حدیث پڑھتے ہیں۔ برا نہیں لگے گا ہم کو؟ کتنا برا لگتا۔ اور امت کے بڑے بڑے اماموں پر، امام اعظم پر ہاتھ صاف کرتے ہیں، وہ حدیث نہیں جانتے تھے، وہ عربی نہیں جانتے تھے، ان کے اندر یہ کمی تھی، ان کے اندر وہ کمی تھی۔ یہ خبیث کو 500 روپے دو اور 6 دن کے بعد لینے جاؤ، کب دیے تھے، کون گواہ تھا، کس کا دیا جو تمہارا دوں گا، اب نہیں بعد میں دوں گا۔ 4 لوگوں کو لے کے جانا پڑتا وصولنے کے لیے۔ کتنے؟ وہ امام اعظم ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے حماد کو، وہیں آ گیا میں، ایک ہی بیٹا تھا حماد، بیٹی نہیں تھی۔ بولے بیٹا میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، لوگوں کی امانتیں، سب کی امانت کے ساتھ چٹھی میں نام ہے، جب میں جاؤں تو جس کی امانت اس کو واپس کرنا۔ بتاؤ، اس زمانے میں لوگ جس کے پاس سونے چاندی 5 لاکھ 1400 سال پہلے کے، 1350 سال پہلے کے، آج کتنے ہوتے؟ ارب 5 کروڑ کی امانتیں، سوری آج خربوں روپے، اس زمانے کا 5 کروڑ آج کے حساب میں کرو آپ۔ خدا کی قسم، لوگ جس کے پاس دنیاوی امانتیں رکھ کر سکون سے رہتے تھے، اس نے اس میں خیانت نہیں کی، تو رسول اللہ کی حدیث میں وہ خیانت کریں؟ ہرگز نہیں۔ کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ تم کو تقلید سے روکنے کے لیے، امام اعظم سے بزن کرنے کے لیے اس قسم کی بات کرتے ہیں، ان کے بہکاوے میں مت آنا، خدا کی قسم مت آنا، اللہ کی قسم۔ یہ بزرگوں سے بزن کر کے آپ کو جاہلوں کا اتباع کرواتے ہیں، جوکر نائک جیسے کا، ڈاکٹر فیض جیسے کا، فصیح الدین جیسے کا، یہ معراج ربانی، وہ جھاپک جھوا ڈاڑا والا شیخ توصیف الشیطان، یہ جلال الدین قاسمی، وہ جرجیز کے جگدیش کون ہے کہتے، اس کا نام بھی دلندر کا دیکھو کیسا، پنوتی کا۔ کیا ہوا؟ آپ بزنی بنایا آپ نے؟ بزنی کا شکار مت ہو سکتا موبائل دیکھ رہے ہو۔ ہاں ٹھیک، ابھی میں بولوں کہ تم بولتے، دیکھ لیتا ہوں میں بعد میں، اگر بنایا ہے تو ڈیلیٹ کر دیجیے برائے مہربانی۔ ہم لوگ تصویر والے نہیں، تصور والے ہیں۔ شیخ کو ایسا آنکھ بند کر کے محسوس کرتے ہیں، خدا کی قسم آج بھی جب بھی کچھ ایسا مسئلہ آتا ہے میرے شیخ کو یاد کر لیتا ہوں، اللہ کی قسم میرے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ ہاں، یہ کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ پھر کیا موبائل خراب ہو گیا، حضرت بھی چلے گئے،
پھر وہ پورا ڈاٹا اڑ جاتا، حضرت بھی اڑ جاتے. حضرت کو یہاں مت رکھو، حضرت کو یہاں رکھو. بے شک. بہرحال اب بتاؤ، جس کے پاس اس زمانے میں لوگ اتنی امانتیں رکھتے تھے، خدا کی قسم ایسا امین شخص جو لوگوں کے دنیاوی معاملات میں خیانت نہیں کرتا تھا، کیا وہ دین کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں حدیث کو چھوڑ کر رائے قائم کرے گا؟ بیٹے بات ایسی ہے، حدیث تو بہت ہے، اپنے پاس کتنی ہے؟ تھوڑی بہت ہے. اب اپنے کو لگتا کہ امام اعظم کا یہ فیصلہ حدیث کے خلاف ہے. جو تمہارے ابا پردادا کو ہوا نہیں لگی نا، امام اعظم وہاں سے مسئلہ اٹھا کر لے کر آتے. امام اعظم وہاں سے مسئلہ اٹھا کر لے کر آتے. امام اعمش کی بارگاہ میں ایک شخص سوال پوچھنے آیا، آپ بزی تھے تو آپ نے کہا ابو حنیفہ تم بتاؤ. امام اعظم نے اس کے ہر سوال کا جواب دیا، ہر سوال کے ساتھ حدیث پیش کی. امام اعمش نے پوچھا یہ حدیثیں کہاں سے آئی؟ کہا حضور آپ سے جو سنی، آپ نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، انہوں نے رسول اللہ سے سنی، ساری سندیں بیان کر دی. امام اعمش فرماتے میں تو پڑھا کر بھول جاتا ہوں، لیکن ابو حنیفہ اللہ نے تمہیں کیسا حافظہ دیا ہے کہ تم اسے محفوظ کر لیتے ہو. فقہ حنفی میں ہر حدیث کے ساتھ دلیل ہونا ضروری نہیں ہے، ہر مسئلے کے ساتھ حدیث ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ مسئلہ اس حدیث سے نکلا ہے. بس امام اعظم نے بیان فرمایا ہے، ان کے ذہن میں حدیث ہے، کہیں کہیں حدیث ذکر کی جاتی ہے، کہیں کہیں نہیں کی جاتی ہے. البتہ فقہ جو ہوتی ہے وہ حدیث و قرآن کا نچوڑ ہوتی ہے. جیسے زمین کھود کر پانی نکالنے والا پانی پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس نے محنت کر کے پانی نکالا ہے. امام اعظم نے حدیث و قرآن کے دریا سے موتی نکالے اور امت کے سامنے رکھے ہیں. انہوں نے ان موتیوں کو پیدا نہیں کیا ہے، انہوں نے ان مسئلوں کو پیدا نہیں کیا. اس پر تو فقہ حنفی پر میں رات بھر بولوں تو رات ناکافی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں اور مسلسل کئی دن سے تقریریں کر رہا ہوں، اور وقت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کو لمبا کیا جائے. جماعت رضائے مصطفیٰ نالا سپارہ کے جو اراکین نے آج یہ جلسہ رکھا تھا، اس کا عنوان تھا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس. امام اعظم ابو حنیفہ وہ پیغام جماعت رضائے مصطفیٰ. جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کو پیغام دے دیا. اس دور پرفتن میں بد مذہبوں سے، اللہ اور رسول کے دشمنیوں سے، اور جو سافٹ کارنر رکھتے نا سب کے لیے تھوڑا لچک، وہ لچک پچک دین میں نہیں چلتی. دین ہے بھائی، سیاسی پارٹی تھوڑی. یہاں تو ایک دم سخت رہنا پڑے گا، سمجھے. اللہ رسول کے دشمنوں کا جو حکم ہے اسے بیان کیا جائے گا، ان سے دور رہا جائے گا. اور بہت سارے بہروپیے مولانا کے روپ میں بھی پھر رہے ہیں، تو ان کو بھی پہچانیے. جو بریلی سے عقیدت رکھنے والا ہو، تعلیمات تاج الشریعہ پر قائم ہو، حضور تاج الشریعہ کے جانشین، حضور قائد ملت کے فرمان کو لے کر آگے بڑھ رہا ہو، اسی عالم کے ساتھ آپ رہیے، اس کے فرمان پہ عمل کیجئے، اس سے مسائل پوچھیے. الحمدللہ ایسوں کی کوئی کمی ممبئی کے اندر نہیں ہے. سرکار تاج الشریعہ کے بے شمار غلام علماء جو علم و عمل کا پیکر ہیں اور ٹھوس علم رکھنے والے ہیں، ممبئی کی دھرتی پر بہت ہے. آپ ان کے رابطے میں رہیے. تو آج کا یہ اجلاس جو شعبان المعظم کے مہینے میں، اسی مہینے کی 2 تاریخ کو سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہجری 150 میں بغداد شریف میں ہوا. 6 بار آپ پر نماز جنازہ پڑھی گئی. کتنی بار؟ اور ہر بار 50,000 آدمی تھے. جب آپ کے ولی حضرت حماد آپ کے بیٹے نے نماز جنازہ پڑھی تو پھر کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. جب آپ کو دفن کیا گیا، ان کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ بڑے مجتہد ہیں، 4 مجتہد ہیں، چاروں حق ہیں، لیکن ہم کس کو فالو کرتے؟ دیکھو کبھی کبھی تقریر ہوتی ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ٹیوشن ہوتا ہے، کلاس ہوتی ہے، ٹیچنگ ہوتی ہے، سکھایا جاتا ہے، ریپیٹ کرو تاکہ آپ کو بولنا آئے. مکے بن کے مت بیٹھو، یہ مکے بننے کا زمانہ نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اہل حدیث بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ ان کو اتنا ہی سکھایا جاتا ہے جتنے کی ضرورت ہوتی ہے. آیت نمبر، حدیث نمبر، یہ نمبر، وہ نمبر. دوسرے ٹاپک پہ بات کرو، بالکل پسر جائیں گے، بات ہی نہیں کر سکتے. تو ہمارے سنی نوجوانوں کو بھی کم سے کم اتنا ایکٹیو تو ہونا چاہیے. میں سنی ہوں، میں اس چیز کو مانتا ہوں، اس کی دلیل قرآن میں کہاں ہے، اس کی دلیل حدیث میں کہاں. کچھ چیزیں یاد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کہ ہمیشہ منہ بنا کہ اس نے ایسا بولا، اس کا جواب کیا، اس نے ایسا بولا، اس کا جواب کیا. میں جلالی آدمی ہوں، کبھی دماغ اچھا رہتا بتاتا، کبھی دماغ خراب رہتا سیدھا فون کاٹ دیتا ہوں.
سمجھ میں آئی بات؟ اپنی چیزیں یاد کرو، علماء سے جڑ کر رہو. آن لائن جو جماعت رضائے مصطفیٰ کی کلاسز چل رہی ہے اس میں عقائد کورس بھی آتے ہیں، شاید اس میں عبادات کو صحیح کرنے کے مسائل بھی آتے ہیں. وہ سب سیکھیے. جاہل بن کر رہنے کا زمانہ نہیں ہے. ہم امام اعظم کے مقلد ہیں. اب کل غیر مقلد آپ سے کہیں گا دیکھیں مولانا کتنا بڑا دھوکہ دیا آپ کو، بولے 4 امام ہے، 4 حق پر ہے. تو جب 4 حق پر ہے تو رفع دین کیا کرو نا. امام شافعی کے نزدیک تو رفع دین ہے. آمین زور سے بولا کرو نا. امام شافعی کے نزدیک آمین زور سے ہے. جب چاروں حق ہے تو چاروں پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو مجھے بتا. پھر آپ کہیں گے نہیں میں تو حنفی ہوں، میں کیوں عمل کروں؟ پھر کہیں گا اس کا مطلب 4 حق پہ نہیں ہو سکتے، ایک ہی حق پر ہے. اس سے کہنا بے وقوف. خانہ کعبہ کی چاروں دیواروں کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ذرا اس سے پوچھو کس طرف والے کی نماز نہیں ہوئی؟ یہاں چاروں حق پر ہے نا. حضرت آدم سے حضور پاک تک 1.25 لاکھ سے کم و بیش انبیاء کرام آئے. سب حق پر آئے یا کوئی باطل پر آیا؟ سارے نبی حق پر آئے. کبھی کبھی حق ایک سے زیادہ 4 10 لاکھ کروڑ بھی حق ہو سکتا ہے. میرے بزرگوں دوستو، ہم ایک امام کی اس لیے پیروی کرتے ہیں. میں آسانی بتاتا ہوں. دیکھو اب ایک آدمی، ٹھنڈی کا زمانہ ہے نا، صبح اس کے بدن سے خون نکل کر بہا تو امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو ٹوٹ گئے. اب وہ ٹھنڈی میں اس کو جان پہ آ رہا وضو کرنے تو شافعی بن گیا. آئی سمجھ میں بات؟ کیکڑا جھینگا کھانے کا من کرے شافعی بن گیا. مطلب جہاں جہاں مانڈا ملیدہ حلوہ یہ فیٹ العلوم کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں دکھی وہاں یہ بنا وہ بنا وہ بنا. تو یہ کیا ہے؟ امام کی تقلید نہیں ہے، نفس کی پیروی. اس لیے امت کے بڑوں نے کہہ دیا امام 4 ہی ہیں، 4 میں سے ایک ہی کی تقلید پوری زندگی واجب ہے. پوری زندگی ایک ہی امام. اب میں تقریر کر رہا تھا کولے میں، تھوڑا سا 5 منٹ بولنے کی اجازت ہے؟ ٹائم ہے؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام وابن الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ابھی نیٹ پہ ڈالا ہے میں نے، اہل حدیث آیا ماشاءاللہ، املا بھی بڑا شاندار تھا. میں نے اس کا وہ لکھی ہوئی چٹھی بھی ڈال دیا نیٹ پہ. کیا بد مذہب کا کیا راز چھپانے کا، جتنا اس کی پول کھولی جائے اتنا ثواب ملے گا. اور کچھ مولویوں کو بھی برا لگتا ہے کہ نہیں بولنا چاہیے، اتنا سخت نہیں بولنا چاہیے. تو ایسے مولویوں کو بھی میں ٹھکائی کرتا ہوں. ہاں میں ایسے مولویوں کو بھی خاطر نہیں لاتا ہوں. بہرحال وہ غنیت الطالبین کو جو طا ہے نا، طالبین، اس کو تے سے لکھا تھا اس نے. تو بولے غوث پاک بھی رفع دین کرتے تھے تو کیا ہوا؟ غوث پاک ہمارے امام طریقت ہے، امام شریعت. امام طریقت الگ، امام شریعت الگ. ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. غوث پاک حنبلی مسلک کے مسائل پر عمل کرتے تھے، حالانکہ وہ خود مجتہد مطلق تھے، مگر وہ حنبلی مسلک کے مطابق نماز پڑھتے تھے. تو وہ ہمارے امام طریقت ہے، امام شریعت نہیں. امام شریعت ہمارے ہیں امام اعظم. ابھی شعیب بھائی نے کیا پڑھا؟ صحابیت ہوئی، پھر تابعیت، پھر اس کے بعد ہے قادری منزل یا غوث. امام اعظم تابعی ہیں، تابعی. غوث پاک اور امام اعظم کا مقابلہ بھی نہیں ہے، ان سے بھی 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. تابعی ہیں، صحابہ کو دیکھنے والے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں. اگر غوث پاک نے رفع یدین کیا تو بے شک کیا. ہم حنفی ہیں، ہم تصوف میں ان کے مسائل مانیں گے، فقہ میں ان کے مسائل نہیں مانیں گے. قرأت کے ائمہ الگ، تفسیر کے ائمہ الگ، حدیث کے ائمہ الگ، تصوف کے ائمہ الگ، فقہ کے ائمہ الگ. یہ کیا جانے گا رے؟ 2 دن سے دین سیکھنے والا اسلام 360 پہ دلندر، آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن ماشاءاللہ بڑے بڑے اماموں کے اوپر ہاتھ صاف کرتا ہے. جاہلوں، پہلے خود جس دن تمہیں خدا کی قسم میرے سامنے بیٹھنا نصیب ہوگا نا، اس دن تمہیں احساس ہوگا، جو تمہیں لگ رہا نا کہ تم سمندر میں سے جا کے موتی لا رہے ہو، تم موتی ووتی کچھ نہیں لا رہے ہو. تمہیں اس دن پتا چلے گا کہ سمندر کے کنارے سے 10-20 ہزار کلومیٹر دور تم کہیں ریتی چن رہے ہو، کچرا چن رہے ہو. ابھی تو تم سمندر کے پاس بھی نہیں آئے. جی بے وقوفوں، علم کو اتنا بازیچے اطفال سمجھ رکھا ہے.
حلوا سمجھ رکھا ہے ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں. عربی آ جانے سے حدیث قرآن آ جاتا تو عرب میں مدرسے کیوں بنے ہوئے؟ عرب میں مدرسے نہیں بنے. ان کے لیے بھی کورس رکھا گیا ہے. یہ تھوڑی سی عربی سعودیہ جا کر سیکھ کر آ کر دین کے اندر انٹرفیئر مت کرو, دین میں دخل اندازی مت کرو. اور بیٹے کچھ حدیثیں آپ کو معلوم پڑی ہے نا تو ہمارے پاس آ کر اصلاح کر لو. ہو سکتا ہے سکے کا دوسرا پہلو آنکھوں سے اوجھل ہو, جب وہ آنکھوں کے سامنے آئے تب تمہیں پتا چلے گا کہ حنفیوں کی جو عبادت ہے, معاملات ہیں, لین دین ہے, حنفیوں کا جو مذہب ہے وہ قرآن و حدیث سے کتنا قریب ہے. امام عبد الوہاب الشعرانی رحمہ اللہ بہت پائے کے ولی کامل ہیں, امام شافعی کے مقلد ہیں, ولی ہیں. فرماتے ہیں رسول اللہ کے سینے سے 5 نہریں نکلی, ایک نہر سوکھ گئی امام ابو داؤد ظاہری کی, چاروں رواں ہیں, دوا ہیں, لیکن قرب قیامت 3 سوکھ جائیں گی, ایک نہر چلتی رہے گی, وہ نہر نہر حنفیت ہے. جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ لیکن دیوبندی تو کہہ رہے ہیں نیا نبی پیدا ہو سکتا کیا؟ وہ عقل کے اندھوں, شکل کے گندوں, دیوں کے بندوں کے یہاں نیا نبی پیدا ہو سکتا, ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوں گے, تشریف لائیں گے. اچھا وہ نبی ہے, اب وہ جو فیصلے کریں گے تو وہ مذہب حنفی کے مقلد نہیں ہوں گے. نبی کسی امتی کا مقلد نہیں ہوتا ہے, لیکن جب وہ فیصلے کریں گے تو اس سے حنفی مذہب کی تائید ہوگی, حنفی مذہب کی تائید ہوگی. تب تم پر حق کھلے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان عظمت کیا ہے. اسی لیے تقلید کا پٹا ڈال دو, ورنہ دیکھتے نہیں شہر میں جب گاڑی پکڑنے والی آتی آوارہ کتوں کو تو کون سے کتے پکڑتی؟ جن کو پٹا نہیں ہوتا. پٹے والے کو پکڑتی؟ کبھی نہیں پکڑتی. تو قیامت کے میدان میں جب فرشتے ڈھونڈیں گے کوڑا لے لے کے کہاں ہے غیر مقلد, کدھر ہے گوگل کا مقلد, ملکہ وکٹوریا کا مقلد, انگریزی مقلد, غیر مقلد, تو اس کے گلے میں تو پٹا نہیں, ہمارے گلے میں پٹا ہے نا. کلو اناسم بامامہم, امام والے ادھر آ جاؤ, حنفیوں ادھر آ جاؤ, شافعیوں ادھر آ جاؤ, شان سے چلیں گے. انہیں کس کے پیچھے چلیں گا رے دلندر؟ اس کا تو کوئی امام ہی نہیں ہے. لا خیرہ, مانا باپ کا بندے نواز کا کوئی ہے ہی نہیں اس کے آگے پیچھے. اچھا, سب کے ہاتھ میں قرآن حدیث دے دیے, تحقیق کرو تحقیق کرو. ایک بات بولوں میں آپ کو, مزے کی بات, پہلے کبھی سنے نہیں ہوں گے تو انہوں کیا بولتے معلوم ہے؟ 4 اماموں میں نکو بٹورے, ایک ہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آئے ہائے کیا آج قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, فرقوں میں مت بٹو, ایک اہل الحدیث جماعت کے اندر آ جاؤ اور یہ امت کو 4 فتنوں سے, 4 مذہبوں سے نکالو. اچھا 141 سال ہو رہے بن کے, کتنے فرقوں میں بٹے معلوم ہے؟ غزنوی اہل حدیث, بستانوی اہل حدیث, چکڑالوی اہل حدیث, روپڑی اہل حدیث, جماعت غربائے اہل حدیث, جماعت اہل حدیث, جمعیت اہل حدیث. اب حیدرآباد مناظرہ کرنے گیا تو اہل حدیث بولے وہ ہمارا آدمی نہیں, اس نے 3 سال پہلے نبی جماعت بنایا. ہماری جمعیت اہل حدیث ہے, اس کی جماعت الاہل حدیث. سر پھوڑ لینا. ان کے یہاں اصل میں جتنے لوگ ہیں اتنے فرقے ہیں, ان کے اندر ہر بندہ خود ایک فرقہ ہے, ہر بندہ تقلید کرتے نہیں, کسی کی سنتے نہیں, پورا ڈائریکٹ حدیث قرآن میں ہونا. ہمارے ہاں ایک نوا بچہ کالج کا تھا, اس کو کیا تو ہوا لگی بیچارے کو, حدیث قرآن ڈائریکٹ پڑھ کر دین پر عمل کرنا. رات میں کالج کے کتابہ دیا چھوڑ کے حدیث قرآن لے کے بیٹھا تحقیق کرتے. ماں آئی, بیٹے چلنا بہت رات ہو گئی, کھانا کھا لے. بولے خبردار, جب تک قرآن میں نہ ملے ماں کھانے کے لیے بلائے میں نہیں آؤں گا, ابھی میں پڑھ رہا ہوں, تحقیق کر رہا ہوں. پھر تھوڑے دیر کے بعد, ماں تو ماں ہوتی نا, وہابڑے کی رہو کہ سنی کی رہو, مولانا کی رہو کہ پیر کی رہو, اس کو کب رہ جاتا. ماں آئی, چلنا بیٹے سیب تو بھی کھا لے. خبردار, جب تک مجھے قرآن حدیث میں نہ ملے ماں سیب کھانے بلائے تو میں نہیں آؤں گا. پھر چپ گئی بیچاری, پھر آئی, پھر اس نے چلا کر کہا جب تک حدیث قرآن میں نہ ملے میں نہیں آؤں گا. ماں نے کہا کم بخت کہیں کا باپ کے جیسا جوتا کھا کے ہی مانے گا. تحقیق کرنے بیٹھا, تحقیق تیرا کام ہے, تحقیق مت کر بیٹے, تقلید کر, بڑوں کی پیروی کر. اللہ نے صاف قرآن میں کہا اہدنا الصراط المستقیم, چلا ہمیں سیدھے راستے پر, صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. خدا کی قسم, اللہ کی قسم, غیر مقلدوں, جس سورہ فاتحہ خلف الامام کو تم واجب قرار دیتے ہو,
نماز میں پڑھنا اسی سورہ فاتحہ کی آخری آیت سے تقلید ثابت ہے. تقلید پر، تراوی پر، رفع یدین پر، رفع سبابہ پر، فوق صدرہ پر، طلاق ثلاثہ پر، جس پر چاہو آپ مناظرہ کرنے کے لیے الحمدللہ یہ فقیر حاضر آ جائے گا، مناظرہ کرے گا. ایک گزارش ہے، ہمارے چینل سے جڑیے. بچے باہر اسکینر لے کر کھڑے ہیں، چینل میں کچھ ٹیکنیکلی پرابلم آیا ہے تو لکھنے سے نام نہیں آ رہا ہے. بچے اسکینر لے کر کھڑے ہیں، آپ گوگل کیمرے سے اس کو اسکین کر کے ہمارے چینل سے جڑ جائیں. دوسرا، ہماری تنظیم سے رمضان کے بعد انشاءاللہ خانقاہ حنفیہ سنی دارالافتاء و رضوی دارالاصلاح قائم ہونے جا رہا ہے، جہاں 10 شعبوں میں دین کا کام ہوگا اور خاص طور سے فضیلت کرنے والے طلباء کو ڈیبیٹ کرنا، مناظرہ کرنا سکھایا جائے گا. میں گزارش کروں گا، اللہ نے دیا ہے، اپنے مال کو برباد مت کرو، ایسی جگہ لگاؤ. خدا کی قسم تمہارا یہاں مال لگا تو ہمیشہ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، بگڑے کام بنیں گے. بچے ہمارے باہر اسکینر لے کر کھڑے ہیں، جن کے پاس نہ ہو وہ فوٹو کھینچ کر رکھے، رمضان کریم میں تعاون کرے. جن کے پاس ہو وہ ابھی اسکینر پہ پیسے ڈالیں، جن کے پاس کیش ہو ان بچوں کے پاس جاتے جاتے ضرور خانقاہ کے لیے آپ تعاون کریں. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں. میں نے ویسے تو دوران تقریر کہہ دیا ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ اعلی حضرت کی تنظیم ہے، مرکز بریلی سے آپریٹ ہوتی ہے، حضور قائد ملت کی نگرانی میں کام ہوتا ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ظاہر سی بات ہے ہم کو یہاں وہاں جھانکنے کی ضرورت ہے نہیں. نالا سپارہ میں جو جماعت کام کر رہی ہے، ابھی مکتب وغیرہ بھی کھلا اور میں نے 2 تاریخ کو آ کر دیکھا طلباء کو با تجوید قرآن پڑھایا جا رہا ہے. یہ سب سے اچھی پہل ہے، ورنہ اس بات کا رونا تو ہمارے یہاں اب تک تھا کہ اچھے خطیب بھی قرآن معروف نہیں پڑھتے، مجہول پڑھتے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگوں نے وہ کام کیا ہے. تو میری گزارش ہے آپ سے کہ نالا سپارہ میں جماعت سے جڑ جائیں، جماعت سے جڑ کر آپ کام کریں. جو بھی اجتماعات ہیں، کیمپ وغیرہ ہے، مکتب ہے، یا آگے اور بھی کچھ کام کرنا ہے، دیگر مکاتب وغیرہ کو کھولنا ہے، تو جماعت رضائے مصطفیٰ نالا سپارہ سے جڑ کر آپ دین و سنیت کا مسلک اعلی حضرت کا کام کیجئے. یہاں وہاں دوسری تحریکوں میں جا کر جو فتووں کی زد میں ہے اور جن سے حضور تاج الشریعہ ناراض ہے، ہمیں نہیں جانا ہے. ہمیں ایک اللہ کے ولی کی ناراضگی مول نہیں لینی ہے. تو جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں گے انشاءاللہ. اور جاتے جاتے سنی جمیعت الاحناف کا اسکینر دیکھ کر برکت کے لیے جائیں گے کہ تعاون کرتے جائیں گے؟ تعاون کرتے جاؤ، برکت بہت ہے ہمارے پاس. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث بولنے میں. آج کی اس تقریر میں 26 فروری کے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو جس پہ علماء نے دھیان نہ دیا ہو، ممکن ہے حدیث پڑھنے میں یا کسی صحابی کا نام لینے میں انسان خطا ہوئی ہوگی، تو میں آپ تمام سامعین کے سامنے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے ساتھ مل کر آپ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، تیور ہیں کیا ہوا کہ یہ میں دیکھتا نہیں، وما علینا الا البلاغ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام. وہ 10 جن کو جنت کا موزہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ.
صلوات اللہ علیک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ. کریمہ کارسازہ ملیکہ بندہ نوازہ بادشاہ بے نیازہ پروردگارہ، مولا تیرے یا عاجز و بے کس بندے تیری مقدس بارگاہ میں دست بدعا ہے. مولا ہماری حاضری کو قبول فرما. یہ عظیم الشان جلسہ پاک جو ہال میں منعقد ہوا ہے من جانب جماعت رضائے مصطفیٰ، اس کے جملہ اراکین کو مولا خیر عطا فرما، برکتیں عطا فرما. جتنے لوگ دور و دراز قرب و جوار سے شریک ہوئے مولا تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرما. جو باتیں دوران تقریر یہاں بتائی گئی، دیگر علماء کرام نے بھی جو باتیں کہیں مولا تعالیٰ ان سب پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا اس دور پرفتن میں ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کو بچانے میں مدد عطا فرما. خاص طور سے اللہ و رسول کے تیرے جتنے دشمن ہیں، تیرے رسول کے جتنے دشمن ہیں، ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت حنفی مذہب بریلوی مسلک کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جتنے بزرگ ہیں مولا ان کا سایہ کرم ہم پر دراز فرما. بالخصوص ہمارے مرشد کریم حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان جو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، مولا ان کی قبر کو بقعہ نور بنا اور ان کی روحانیت سے ہم سب کو مالا مال فرما، ان کی نورانیت سے ہم سب کو مالا مال فرما. ہمارے قائد محترم کو عمر دراز عطا فرما، حضور محدث کبیر کو عمر دراز عطا فرما. ہم جیسے جو علماء مولا تعالیٰ دور و دراز کا سفر کر رہے ہیں تبلیغ دین کے لیے اور بلا خوف لومۃ لائم حق گوئی سے کام لے رہے ہیں، مولا ہماری زبانوں میں طاقت عطا فرما، بازوؤں میں قوت عطا فرما. جتنے علماء یہاں تشریف لائے ہیں مولا ان سب کو خیر و برکت عطا فرما. جتنوں کے نام مولا تعالیٰ اس اشتہار میں درج ہے ان سب کو خوب خوب برکتوں سے مالا مال فرما. اور جتنے لوگوں نے اس محفل کے لیے دامے درمے قدمے سخنے مالی طور پر زبانی طور پر چل پھر کر بول کر بتا کر سوشل میڈیا پر دعوت پھیلا کر تعاون کیا، مولا سب کو خوب خوب برکتیں عطا فرما. بار الہ اس پاک محفل میں تیرے محبوب جناب سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر خیر ہوا ہے، مولا تعالیٰ ان کے وسیلے سے تو یقیناً ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا. جتنے لوگ یہاں ہیں ان میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی قرضدار ہو سکتا ہے، کوئی بے اولاد ہو سکتا ہے، مولا طرح طرح کی پریشانیاں ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں. اور تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جہاں 40 مسلمان ہوں وہاں ایک اللہ کا تیرا مقرب بندہ ہوتا ہے. مولا پتہ نہیں اس میں کتنے ولی ہے، اس کی آمین کو ہمارے حق میں قبول فرما. اور سیدنا امام اعظم کے طفیل جتنے لوگ تشریف لائے مولا ان کی جملہ مشکلات پریشانیوں کو دور فرما. اور دنیا بھر میں جہاں کہیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عبد القیوم کی خواہر محترمہ یعنی بہن کا معاملہ ہے مولا تعالیٰ آپریشن کا، اور جناب آفتاب اظہری کی بھابھی کا آپریشن ہے، مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. ڈاکٹر صاحب جو ہمارے تشریف لائے ہیں ایسٹ سے، مولا تعالیٰ انہیں مزید جماعت رضائے مصطفیٰ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما. ہم سب کو بریلی کی مرکزیت پر حضور قائد ملت کی قیادت پر جمع فرما. ہمیں علماء کا اتباع کرنے والا بنا، قدر کرنے والا بنا، دین کی خدمت بے لوث ہو کر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تعالیٰ جو لوگ دھیرے دھیرے گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں روک لے، انہیں علماء کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ بہت سی چیزیں ہیں جو تیری بارگاہ سے ہمیں مانگنا ہے، اور یقیناً مانگنا بھی تجھی سے ہے، دینے والا بھی تو ہی ہے. تیرے پاس نہ کوئی روک ہے نہ ٹوک ہے، تو بے نیاز ہے. مولا تعالیٰ جو چیزیں مانگنے سے رہ گئی ہیں ابھی ذہن میں نہیں آ رہی ہے، ہمارے وہم و گمان سے زیادہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نواز دے. ہماری جملہ گزارشات کو حضور علیہ السلام کی نالین پاک کے صدقے میں قبول فرما. صدا سنیوں پر ہو رحمت کی بارش، وہابیوں پہ بجلی گرا تاج والے، نلے وہابیوں سے مدد کوئی سنی، صلح کل کا فتنہ مٹا تاج والے. صحابہ کے دشمن رہیں خار ہر جا، محبوں پہ فضل خدا تاج والے. زمانے میں جب تک زمانہ ہے باقی، رہے نام احمد رضا تاج والے. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.